बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश राजी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से किया करें, ताकि आपकी रूह जो है वो सुकून में रहे, इत्मीनान में रहे। और जब आप घर से किसी भी काम के लिए निकलें तो उस काम में यकीनन बरकत होगी जब आप अल्लाह पाक का नाम लेकर दिन का आगाज़ करेंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ हम ये प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा बहुत ही अहम मौज़ूआत, अहम टॉपिक्स इस पर डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक मैं कहूँ तो नेचर के करीब भी है, खूबसूरती से रिलेट भी करता है, लेकिन जितना खूबसूरती से रिलेट करता है उससे कहीं ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ख़तरनाक भी है, इसमें कोई शक नहीं। बात हम करने वाले हैं हाइकिंग के हवाले से। अगर हाइकिंग का जिक्र करूँ, और पिछले दिनों जो वाक़या पेश आया, एक छोटा बच्चा 15 साल का जो हाइकिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ गया और उसे नहीं पता था कि आया उसकी मौत उसे वहाँ पे बुला रही है, उसकी लापरवाही थी या जो भी इंसिडेंट हुआ, उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो हाइकिंग के लिए जाने के कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना चाहिए। और आज आया कुछ एज ग्रुप भी, आप उसको भी देख लें, या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि आया जिस ग्रुप के साथ आप जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं, क्या वो आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे या कहीं बीच रास्ते आपको अकेला छोड़ देंगे, या आप ख़ुद अकेले हो जाएंगे ये सोच के कि अब इससे ज़्यादा मैं हाइकिंग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो अब मुझे वापस पलट जाना चाहिए और वापसी का रास्ता आप अकेले तय करना चाहते हैं। ये भी ख़तरनाक हो सकता है। अब अगर आप अकेले भी हाइकिंग कर रहे हैं, अकेले आप इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उसकी भी कुछ एहतियाती तदाबीर होती है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसी पे बात करेंगे कि हाइकिंग करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना, ये बुरी बात नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो तमाम तरह हदायत हैं, जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ना पढ़ना, उनको ना समझना, उनको फॉलो करते हुए हाइकिंग की तरफ ना जाना, ये यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और बाज़ दफ़ा जो हमें मुख्तलिफ़ हादसात सुनने को मिलते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होती है हमारी कहीं ना कहीं लापरवाही। तो ये लापरवाही जो है वो आपको एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करवा सकती है। आपकी ज़िंदगी जो एक ही बार यकीनन हमें मिलती है, तो आप उस ज़िंदगी से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये यकीनन एक लम्हा फ़िक्र भी है कि आप जिस खूबसूरती को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या उस खूबसूरती की तरफ जाने से पहले आप उन तमाम जो टर्म्स है, तमाम जो एहतियाती तदाबीर है, वो हर वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए एक ऐसी ख़तरनाक जगह पे जाते हुए, क्या हम वो करते हैं या नहीं, इस पे बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आज के हमारे मेहमान, उन्हें आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में देख चुके हैं, इन्हें सोशल मीडिया पे भी आप देखते हैं, टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये जंगलात के बारे में, मारला हिल्स की बात करूँ, उनके बारे में, उनकी हिफाजत करने के मामले में, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के मामले में, लोगों को अवेयर करने के मामले में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका जो इनकी पहचान है, जो इनका टैग है, वो भी अवेयरनेस मैन के नाम से है। मंसूर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। फिर आप सबका शुक्रिया मुझे बुलाने का। प्लेयर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। मंसूर, हाइकिंग सबका शौक है, सबको पसंद भी है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए अच्छा भी है। पहले हम बात कर लेते हैं पिछले दिनों जो इंसिडेंट, जो वाक़या हुआ, उस पर बात कर लेते हैं, फिर मज़ीद इसके जो टर्म्स, जो इसकी हदायत हैं, जो एहतियाती तदाबीर हैं, या कैसे हाइकिंग के लिए जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे। पिछले दिनों होने वाला जो वाक़या, क्योंकि आप तो वहीं पे होते हैं, उसकी डिटेल बताएं, क्या है, कब, कैसे, क्यों पेश आया? ये हफ्ते की सुबह को रावलपिंडी से 6 बच्चे आए हैं, तकरीबन 7 बजे वो घर से निकले हैं। उसके बाद ट्रेल 5 पे आए हैं, ऊपर की तरफ गए हैं। आजकल गर्मी है तो थोड़ा रश भी कम होता है। जब ये ऊपर पहुंचे हैं तो ये बच्चा है, इसको कुछ थकन फील हुई या इसकी कुछ तबीयत ख़राब हुई, तो इसने कहा जी मैं ऊपर नहीं जा रहा, तो मैं ना वापस जाऊँगा आधे रास्ते से। तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का ये वाक़या है। तो उसके दोस्त, जो बाकी 5 दोस्त थे, उसने कहा ठीक है आप चले जाओ, हम ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। तो ये दोस्त ऊपर गए हैं, ये रेंजर्स चेक पोस्ट तक गए हैं, ठीक है। वहाँ से ये लोग वापस आए हैं और वापस आके उसका मोबाइल नहीं मिल रहा था, ये लोग घर चले गए। जब ये घर पहुँचे हैं तो इन्होंने फिर उसकी वालदा से कांटेक्ट किया कि जी क्या तलहा घर आ गया? वो तो इस तरह पहले ही हमें छोड़ के वापस आ गया था। तो उसकी वालदा ने कहा वो तो नहीं आया। इस तरह बस फिर इसकी तलाश शुरू हुई।
تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بس یہ واقعہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ طلحہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو سب گھر والوں کو صبر دے, کیونکہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. انسانی جان کا جانا بہت ہی بڑا اور دل یعنی کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے اس واقعے پہ. تو بس وہاں پہ جب وہ میں واپس اتر رہا تھا, اس کا پاؤں سلپ ہوا یا کیا وہ جو ٹریل ہے وہ ڈینجرس ہی ہے؟ دیکھیں جو اترائی پہ جو سٹیپ ہوتی ہے اس پہ تھوڑا احتیاط سے اترنا چاہیے. تھوڑی گرمی بھی تھی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوا ہو, اس کا یعنی کہ چکر آیا ہو, اس کا پیر سلپ ہوا ہو تو نیچے وہ کھائی میں گر گیا. یا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے ایک دم سے ڈر جانا, تو وہ ڈرنے کی وجہ سے بندہ تھوڑا سا ان بیلنس ہو جاتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ پہلے ہی آدھے راستے میں رک گیا تھا کہ میں آگے نہیں جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت پہلے سے ہی کچھ خراب ہوئی ہو جس کی وجہ سے کچھ چکر آیا ہو, پیر سلپ ہوا ہو اور وہ نیچے جا کے کھائی میں گر گیا. تو یہ ایسا ہوا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو 10-15 سال کے جو بچے ہیں اس عمر کے ایج گروپ کو ہائیکنگ کی طرف اکیلے آنا چاہیے بنا کسی بڑے کے, بنا والدین کے, یا کوئی بڑا بہن بھائی جو ان کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں آنا تو نہیں چاہیے, کہ بڑا ان کے ساتھ ہے تو بہت اچھی بات ہے, بڑے کا ہونا ہر حال میں اچھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بچے گروپ بنا کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, ہائیکنگ کرتے ہیں, آتے ہیں. لیکن آج کل چونکہ گرمی ہے, ٹھیک ہے, گرمی میں ڈی ہائیڈریٹ آدمی ہو جاتا ہے, پانی اپنے پاس رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گروپ ہے اس میں آپ چیز کا خیال رکھیں. میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں جو گروپ آتے ہیں کہ ایک اس میں سے اپنا لیڈر چوز کر لیں. بس اگر 6, 7, 8 یا 10 لوگ ہیں, ایک لیڈر چوز کر لیں اور اس کی بات مانیں, ٹھیک ہے. اور وہ لیڈر وہ ہو جو سب کو ساتھ لے کے چلے. کوئی بیچ میں کمزور ہے, کسی کی طبیعت خراب ہے, کسی کو پانی چاہیے, تو وہ خیال رکھے کہ یار ہمارے میں کوئی کمزور ہے تو میں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب رک جائیں, اکٹھے احتیاط کریں. یہ چیزیں ہم یہاں پہ بتاتے رہتے ہیں. صحیح. اچھا منصور, پہلا سٹیپ تو یہ کہ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں, آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی, کیونکہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی تکلیف, کوئی سستی ہے, کمزوری ہے, کیونکہ ہائیکنگ جو ہے یہ یقیناً ایک ٹف کام ہے, ایک مشکل ترین یہ کام ہوتا ہے. کوئی آسان آپ نے سمپل روڈ پہ نہیں چلنا, تو پہلے ہی آپ اس طرف نہ جائیں. لیکن اگر آپ چلے گئے ہیں تو آپ ایک مخصوص ایک لمٹ, ایک حد رکھیں کہ مجھے اس سے واپس آنا ہے, مجھے مزید آگے جو ہے وہ نہیں بڑھنا. دیکھیں جب لوگ ہائیکنگ کرتے ہیں نا تو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کتنے کلومیٹر تک جانا ہے, اس پوائنٹ تک ہم نے جانا ہے, یا ہم نے آگے تک جانا ہے, یا منال تک جانا ہے. دیکھیں منال سے اگر آپ ہو کے آئیں نا ٹریل 5 پہ تو 13.5 کلومیٹر کا بنتا ہے, تقریباً 7-7.5 کلومیٹر, 6.5 کلومیٹر ایک طرف کا بنتا ہے. اور اگر آپ چشمے تک جائیں, زیادہ تر لوگ چشمے تک جاتے ہیں, وہ تقریباً 2.5 کلومیٹر بنتا ہے, اور 5-5.25 کلومیٹر کی ہائیک وہ بنتی ہے. کچھ لوگ, زیادہ تر لوگ چشمے تک جاتے ہیں, وہاں پانی پیتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, آج کل اتنا ہی کافی ہے. لیکن کچھ جو ڈیلی ہائیکر ہیں وہ یہ کرتے ہیں, وہاں پہ فریش ہو کے پانی پی کے اپنی بوٹلز بھر کے پھر وہ اوپر جاتے ہیں منال کی طرف, ٹھیک ہے. وہ تھوڑا پھر ٹف بھی ہو جاتا ہے آج کل کے موسمی حالات کی مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ روٹین سے آ رہی ہیں تو جائیں, لیکن اگر آپ کبھی کبھی آنے والے ہیں تو پھر اس موسم میں آپ کے لیے چشمے تک جانا بہت ہے. آپ چشمے تک جائیں, انجوائے کریں نیچر کو, وہاں پانی پئیں, وہ اچھا پانی ہے, پانی پی کے واپس آ جائیں. جی. تو منصور ہم کہہ سکتے ہیں کیا, کیونکہ اگر 13-14 کلومیٹر ہمیں نارمل کسی روڈ پہ, سڑک پہ چلنا ہو تو وہ تو بڑا آسان ہو جائے گا, لیکن پہاڑوں کو سر کرنا اور ایسے مشکل ترین راستوں سے گزرنا, اور اپنا بعض دفعہ راستہ خود بنانا پڑتا ہے, آپ کو وہاں پہ راستہ ملتا بھی نہیں ہے, مشکل ترین وہاں پہ پتھر پڑے ہوتے ہیں جن کو آپ نے کراس کر کے آگے جانا ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں خطرناک پھر مشغلہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک شوق ہے بڑا خطرناک ہے, جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. جی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جاگرز اچھے ہوں, جو ہائیکنگ کے جاگرز آپ لیں جو سٹون پہ چلنے والے ہوں وہ لیں. آپ ایزی ڈریس پہنیں, کیپ ہو. اس کے کیا کوئی مخصوص مختلف قسم کے جاگرز ملتے ہیں ہائیکنگ کے لیے؟ شوز مختلف طرح کے ملتے ہیں. ایک تو آپ گریپر ہوتا ہے جو عام روڈ پہ چلنے کے لیے, پارک میں چلنے کے لیے. پھر ہمارے یہ سٹون ہائیکنگ ہے. مثلا میں جو شوز لیتا ہوں وہ سٹون ہائیکنگ کے لیتا ہوں, اور واٹر پروف لیتا ہوں. واٹر پروف اس لیے کہ بعض دفعہ آپ پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے یا بارش ہو جائے, آپ کا پیر محفوظ رہے. دیکھیں جب آپ خاص طور پہ جب اترتے ہیں تو آپ کا سارا باڈی کا جو زور ہے پنجے پہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اترتے ہوئے ایک چیز اور ہے کہ آپ نے پیر جب رکھے نا, آپ نے مٹی پہ نہیں رکھنا, مٹی سلپ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور چھوٹے پتھر پڑے ہوتے ہیں ان پہ آپ نے پیر نہیں رکھنا, وہ بھی سلپ ہو سکتے ہیں. جو موٹے موٹے ہیوی پتھر ہوتے ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ان کے اوپر پیر جما کے پہلے آپ پیر رکھے, دیکھیں سلپ تو نہیں ہو رہا, چیک کریں, اس کے بعد نیچے اتریں. لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ مٹی پہ رکھ دیا, مٹی سلپ ہو گئی. پھر جو جاگرز ہوتے ہیں سٹون ہائیکنگ والے, ان کے نیچے گرپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گرپ کر لیتے ہیں. جو عام جاگر اکثر وہاں پہ دیکھا گیا لوگوں کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں, جاگرز ہی ٹوٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جو سمپل جاگرز ہوتے ہیں وہ لے کے وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ ایک ہائیک میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس کے لیے جاگرز اچھے ہوں, کیپ ہو, گلاسز ہو, اسٹک آپ رکھیں. اس کے علاوہ پانی کی بوٹل ہو, تو اگر آپ کو فریش جوس ہے
اس میں آپ وہ لے کے جائیں تاکہ اگر آپ کو کوئی ڈی ہائیڈریشن ہو تو آپ اس کو یوز کریں اور آپ کا انرجی بحال ہو جائے. جی جب لوگ ہائکنگ کے لیے جا رہے ہیں مارگلا ہلز کا رخ کرتے ہیں تو کیا وہاں پہ احتیاطی تدابیر کا بورڈ یا کچھ جیسے آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو مزید وہاں پہ لوگ یا ٹیم موجود ہوتی ہیں جو ہائکنگ کے لیے جانے والوں کو گائیڈ کر سکیں کہ آیا ان چیزوں کی آپ کو ساتھ ضرورت ہے, ان ایریا سے ان پوائنٹ سے آپ نے اجتناب کرنا ہے اور فلاں پوائنٹ آپ کے لیے زیادہ سیف سیکیور ہے, وہاں تک جائیں تو زیادہ بہتر, کچھ اس طرح کی گائیڈ لائن ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, جب آپ ٹریل کی پارکنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ساری ہدایات بورڈ پہ لگی ہوئی ہیں. اوکے, ساری بالکل لگی ہوئی ہیں. اس کے بعد جب اندر جاتے ہیں تو وائلڈ لائف بورڈ کا جو عملہ ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے مین ٹریل کو نہیں چھوڑنا, جہاں پہ ریڈ نشان ہے آپ نے وہاں پہ نہیں جانا, اور لنک ٹریل کا بھی لکھا ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں کہ وہ میپ نہیں دیکھتے, باہر میپ بھی لگا ہوتا ہے اور اندر کسی وائلڈ لائف کے عملے سے وہ کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو وہ پھر اندر جا کے اپنی مرضی سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ذرا کہ ہم ادھر بھی سمجھتے ہیں ماہر کہ ہمیں تو پتہ ہے میپ دیکھنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی سے پوچھنے کی, کیونکہ اندر اکثر نا سگنل کام نہیں کرتے. کسی جگہ سگنل آتے ہیں, اب چشمے تک جاتے ہوئے نا درمیان میں 2-3 جگہ مجھے پتہ ہے, ایک پتھر ہے جہاں پہ راول ڈیم ویو پوائنٹ ہے, ایک اس سے اوپر, وہاں پہ موبائل اوپر کریں تو سگنل آ جاتے ہیں. جی لیکن ویسے وہاں پہ سگنل نہیں آتے. تو اگر ہدایت دیکھیں, میں اسی لیے ہوں نا, اب میں آپ کے چینل پہ آیا ہوں, سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے لوگ مجھ سے میسج کرتے ہیں, تو میں یقین کریں بعض دفعہ ساری رات لوگوں کے میسج میں جواب دیتا رہتا ہوں. ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ, یعنی کہ میری اویئرنیس کا میں کہتا ہوں کہ نان سٹاپ سلسلہ جاری ہے. وہ یہ جاری ہے کہ محلے والے بھی, آگے پیچھے بھی, اور سوشل میڈیا بھی لوگ اتنا پوچھتے ہیں, تو یہ باتیں میں ان کو بتاتا رہتا ہوں. اب کافی لوگ اویئر ہو گئے ہیں. میرا مقصد ہی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سب کو پتا ہو کہ ٹریل ہیں, کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. یہ پورا ہم جو اویئرنیس سیشن ہے اس میں ہم بتاتے ہیں ساری چیزیں. اچھا منصور, آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے, کسی ٹریل پہ یہ حادثہ ہو گیا کسی جانور کی طرف سے, یا جس طرح یہ بچے کا واقعہ ہوا کہ کسی نے اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئی, لیکن پھر بھی ہم باز نہیں آتے, ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں جو احتیاطی تدابیر, جو چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, جو ہدایات وہاں لکھی ہوتی ہیں, ہم پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں ہم لاپرواہی کر دیتے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو قسمت, اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا, وہ ہم سارا بلیم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن اپنے لیے جو ہمارے پہ لاگو ہے کہ ہم نے اپنی پہلے فرسٹ حفاظت یقینی بنانی ہے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. آپ اپنی طرف سے تو 100% دیں. بالکل, دیکھیں ہمیں اپنی طرف سے جب ہم کہیں جاتے ہیں نا, دیکھیں آپ کی سفر پہ بھی جاتے ہیں, میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, تو آپ پہلے اس کی ٹکٹ لیں گے, جہاز کی, ٹرین کی, یا گاڑی کی, یا ٹیکسی والے کی, اس سے پوچھیں گے, تیاری کریں گے, اپنا بیگ تیار کریں گے. پھر اب آپ کے جو والدین ہیں وہ اب ڈرائیور کی تحقیق کریں گے, کون سا ڈرائیور ساتھ جا رہا ہے, کریم جو بھی گاڑی آئی ہے اس کے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, بچوں کو بار بار کال کرتے ہیں, کتنی احتیاط کرتے ہیں. اسی طرح جب ہائکنگ پر بھی جائیں تو احتیاطی تدابیر آپ کو پڑھنی چاہیے. اب جوش میں یہ نہ ہو کہ آگے نکل جائیں. اور دوسری ایک بات ہے کہ ابھی الحمدللہ جانور کا ایسا کوئی واقعہ نہیں یہاں پہ پیش آیا کہ جانور کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہوا. دیکھیں وہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جانوروں کے گھر میں آئے ہو تو جانوروں جیسا بہیو نہ کرو. کیوں؟ ابھی میں 2 دن پہلے ڈسٹرب مت کرو, ان کے گھر میں ہو تو اچھل کود مت کرو. ابھی میں جمعرات کو میں چشمے پہ کھڑا ہوا تھا, تو 2 لڑکیاں آئی ہیں, تو میرے بالکل پیچھے بندر بیٹھا ہوا تھا, میں پاس کھڑا ہوا تھا, میں اس کو اگنور کر رہا تھا, وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا تھا. تو وہ لڑکیاں آئی ہیں اور اس کو چھیڑنا شروع کر دیا, تو بندر نے ان پہ حملہ کیا. میں نے کہا بیٹا میری بات سنو. کہتی ہے جی. میں کہا آپ نے اس کو ایسا کیوں کیا؟ کہتی ہے بس ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, انہوں نے غلط کیا. میں کہا بیٹا دیکھو میں یہاں پہ کھڑا ہوں, کیونکہ ہم کسی بھی بندر کو کہیں دیکھتے ہیں نا تو ہم اسے چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں, تو عادتاً انہوں نے بھی وہی کیا. اگر وہ ان کو کاٹ لیتا تو اس سے آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے. تو جب میں نے ان کو سمجھایا, دیکھو میں نے کہا بیٹا میں اس کے پاس کھڑا ہوں 1 گھنٹے سے, مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں چلتا اس کے پاس سے بھی گزر گیا, اس کے پاس سے بھی گزر, اس کو وہ سمجھ گیا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا. ہم دونوں ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے. جانوروں کی بھی کچھ سائن, کچھ لینگویجز ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے, اور خاص کر جب ہم ہائکنگ پہ جا رہے ہیں, کسی ٹریل پہ جا رہے ہیں, پھر تو ہمیں اگر وہاں جنگلات کی وہ شکل ہے, پھر تو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی جانور آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے, کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, اور اس کو بھی آپ نے ریلیکس رکھنا ہے. بالکل. اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں نا, تو کہتے ہیں یار میں 25 سال سے آ رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا مجھے پتہ ہے, اچھا مجھے کچھ نہیں ہوتا, کیا ہے میرے سامنے جانور آ جائے گا, میں اس سے بڑا ہوں. تو پھر میں اسے کہتا ہوں سر میری بات سنیں, آپ آ جائے گا, جب آ جائے گا نا پھر دیکھیں گے دوڑ کتنی لگتی ہے آپ کی. تو لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا ہے, جو ڈیلی کے ہائیکر ہیں نا, آپ کو میں نے بتایا میں ان کی وجہ سے روز گیا ہوں, 15 دن لگاتار گیا ہوں. تو وہ تو سب مجھے جانتے ہیں, میں نے ان کو بتا کے اپنا میسیج نا. اب اکثر کل پرسوں کی بات ہے, میں کھڑا تھا تو 3 فیملیز آئی ہیں. اچھا یہ ہم سٹوری سنتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد مزید ناظرین ہائکنگ کے حوالے سے منصور سے جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक है हाइकिंग पर जाने वाले जो अफराद हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, किस तरह से वो अपनी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। आया अगर खुदा न खास्ता किसी न किसी वजह से कोई हैपनिंग उनके साथ हो जाती है तब उन्हें क्या करना चाहिए, इसी पर बात करें। मंसूर हमारे साथ है। मंसूर, हाइकिंग की बात हम कर रहे थे, बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पे आती हैं, तो आप कोई फैमिली का वाक़या सुनाने जा रहे थे। मैं फैमिली को वहाँ पे लेके गया, तो उसके बाद उन्होंने यानी कि मैंने उनको सबको देखता रहा कि उसमें कौन कमज़ोर है, अच्छा, कौन यानी कि जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। हाँ। फिर मैं साथ मोटिवेट भी करता रहता हूँ। फिर अगर कुछ में से कोई एक रुक गया है तो मैं भी रुक जाता हूँ, सबको कहता हूँ आप रेस्ट करें, और बड़ा मोटिवेट करके पूछता हूँ आपको पानी की ज़रूरत है या कुछ और तो नहीं हो रहा। इससे हम सबको लेके चलना चाहिए। होना भी ऐसे चाहिए, सबकी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। इसी तरह मैं ना अभी पिछले साल की बात है, 1000 ब्लाइंड बच्चे आए थे, ठीक है। उनके साथ उनका एक भाई या बहन उनके साथ आया था, तो उनको हम ट्रेल 2 पे लेके गए थे, ठीक है। तो हमने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया था। पहले सबकी अवेयरनेस की थी, मैंने उनको बताया था कि आपने स्टेप कैसे रखना है, और वो बच्चे इतने खुश हुए थे। ब्लाइंड बच्चों को जो देख नहीं सकते उनको हाइकिंग पर लेके जी, हाइकिंग पे ट्रेल 2 पे लेके गए थे, और वो टॉप पे होके आए थे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा उनके मैनेज कैसे किया। ये वाकई एक सरप्राइजिंग चीज़ है, मैनेज कैसे किया। हम तो यहाँ जो देख सकते हैं वो भी ख्याल नहीं करते, एहतियात नहीं करते, तो ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते और वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में, उन्हें मैनेज कैसे किया? देखो, उन्हें मैनेज ऐसे है कि जो उनका लीड कर रहा होता है उसे एक दिन पहले बात करनी पड़ती है कि आप ये चीज़ें रखें, जॉगर्स हों, ऐसे कपड़े पहने हुए हो, कैप हो, बच्चों के खाने पीने की जो चीज़ है, बैग पैक हो, सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद वो उनको कन्वे कर देते हैं। उसके बाद जब वो इकट्ठे होते हैं तो मैं उनकी अवेयरनेस करता हूँ, सबको खड़ा करके कहता हूँ कि हमने इतना चलना है, इतनी बुलंदी पे हमने जाना है, और आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है, मैं आपके साथ हूँगा, और आपने कोई मसला हो आपने मुझे बताना है, ठीक है। आपने थकना नहीं है। बच्चों को मोटिवेट करके, अवेयर करके, तो फिर हम ये करते हैं। वाइल्ड लाइफ वाले हमारे साथ होते हैं। उसके बाद हम 2-2 लोगों का, 4-4 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि आगे मैं होता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सबको लेके चल रहा हूँ, तो पीछे 2-2 लोगों का ग्रुप होता है। इससे करते करते जैसे लंबी सी ट्रेन नहीं होती, उस तरह हम बना के चलते हैं। इस तरह पीछे नजर भी, एक दूसरे का सहारा, सपोर्ट, एक दूसरे का सहारा। इसी तरह अभी यूनिवर्सिटी की तालबात आई थी, मैं उनको लेके गया। एक स्कूल आया था इधर G11 से, उनके बच्चों को लेके गया। और वो बच्चे, मैंने पहले उनके टीचर को कहा कि हमने कल ऐसे करना है, उनके टीचर ने बच्चों को बताया। बच्चे इतने मैनर्स वाले थे कि मैंने जो उनको कहा, उन्होंने कहा हमारी टीचर ने क्या है, अंकल की बात माननी है। मैंने उनकी अवेयरनेस किया। उसके बाद बिल्कुल एक लाइन बना के चले, और उन्हें सवालात मुझसे पूछते रहे, अंकल ये क्या है, कैसे होगा, ये कैसे है, ये कैसे है। हम ये मंसूर कह सकते हैं कि हाइकिंग जो है वो बुरी या ख़तरनाक नहीं है, वो तब ख़तरनाक होती है जब हम उसे बनाते हैं, जब हम एहतियात नहीं करते, एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं करते, तो वो यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। ड्यूरिंग हाइकिंग अगर क्योंकि अब यकीनन जगह ऐसी होती है, रास्ते ऐसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, पाँव स्लिप हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो आया उसकी हम मदद कैसे करें, हेल्प कैसे करें। इंजरी हो जाती है, वो चल नहीं पाता, तो उस वक्त उसे क्या करना चाहिए, कैसे उसे वापस लाया जाए? एक तो आप रेंजर्स के हेल्पलाइन के नंबर लिखे हुए जगह जगह, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। फिर सिग्नल वहाँ पे नहीं आते जैसे आपने कहा, तो कॉल कैसे की जाए? लेकिन यह है कि किसी ऊंची जगह पे जाके मोबाइल ऊपर करें ना, इस तरह करके, ठीक है। बस उसमें से एक आदमी आगे चला जाए कि ऊंची जगह ढूंढ के ना, मोबाइल ऊपर करे, वहाँ सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है। या फिर यह है कि एक वापस आ जाए, 2 बंदे उसमें से वापस नीचे आ जाए वाइल्ड लाइफ वालों के पास, और नीचे से नंबर लेके जाएं, रेंजर्स का नंबर लेके जाएं और वाइल्ड लाइफ वालों का नंबर लेके जाएं। एक दफ़ा ऐसा वाकया हुआ था कि एक खातून स्लिप हुई थी, तो उनके टखने में कुछ मोच आ गई थी, तो फिर 112 वालों को बुलाया था। वो स्ट्रेचर लेके ऊपर गए थे, ठीक है, और उनको खातून को, ये सर्दियों की बात है, बिल्कुल आराम से, प्यार से, एहतियात से उनको नीचे लेके आए थे। फिर 1122 वाले ले गए थे। इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। वो बाद में पता चला कि उनकी जो जॉगर्स है ना, वो आम वाले थे, तो वो स्लिप हो रहे थे बार बार, ठीक है। उनको पहनना ही नहीं चाहिए था। देखिए, आप जॉगर्स हाइकिंग वाले लें, ठीक है, अपने साथ स्टिक रखें, कैप रखें, अपना बैग पैक रखें, उसके अंदर आपका पानी हो, जूस हो, और अम्ब्रेला रखें, ठीक है। ये चीज़ें रखें। तो और थोड़ी एहतियात ये है कि उतरते हुए आपने पैर जमा जमा के रखने हैं, नरम जगह पे और मिट्टी पे नहीं रखने। मोस्टली हमने देखा है जो लोग हाइकिंग पे जाते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि हमारे पास कोई वजन, किसी किस्म की कोई चीज़ ना हो, सिंपल एक स्टिक हो। बिल्कुल वो भी ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, अक्सर मैं हो कि मैं पानी की बोतल लेके नहीं जाता, क्योंकि मैं उसमें सर्वाइव कर जाता हूँ, ठीक है। मैं चश्मे तक जाता हूँ, चश्मे से पानी पीता हूँ, ऊपर चला गया या वापस आ गया। ये वो लोग हैं जो कि यूज्ड टू हैं, जिनका स्टैमिना अच्छा है, तो वो बेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम या कभी कभी जा रहे हैं, उन्हें यकीनन ये चीज़ें साथ कैरी करनी चाहिए। बिल्कुल, वो अपने मतलब फ्रेश जूस जो भी है, मिल्क शेक है या फ्रेश जूस है, वो बनाएं। अपना बैग पैक होना चाहिए, उसमें बॉटल्स हो, पानी हो, फ्रेश जूस हो।
اگر کوئی آپ ٹفن میں کھانے کی پینے کی چیز لے آئیں, کیونکہ ریپر وغیرہ ہم منع کرتے ہیں نا, لیکن ٹفن میں آپ چیز لے آئیں, وہ بیٹھ کے آپ وہاں پہ کھائیں, اس کو انجوائے کریں. منکی سے بچانا ہے آپ نے وہ کھانا. اچھا ریپر تو منکی دیکھ کے ایسا آ جاتا ہے, ابھی تو اسی اتوار کی بات ہے, میں کھڑا ہوا تھا, لوگ پاس آ کے دیکھ رہا تھا, یوں شاپر کے اندر دیکھ رہا تھا بندر, اور جس میں اس کو لگتا تھا نا کہ کوئی چیز ہے یا کوک ہے یا کوئی ہے, تو اس پہ وہ آپ سے پوچھے گا نہیں, پورا شاپر لے کے بھاگ جائے گا, وہ آپ کے پاس آئے گا. اب جیسے آپ یہ چائے پی رہی ہیں, اگر بندر آ جائے تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکیں, آپ تو اس کو دے دیں گے, یہ لو بھائی جاؤ, ایسا ہی بھیا یہ لے لو, مجھے چھوڑو. تو یہ چیز ہم سکھاتے ہیں کہ ہم نے اتنا عادی کر دیا بندروں کو کہ ان کو یہ بھی سمجھ آئے کہ اس کے پاس کوک ہے کیا, وہ کہتا ہے وہ ڈھکن کھول کے پی کے اور پھینک دیتا ہے. اس کو اتنا پتا ہے کہ وہ جوس کے ڈبے کو یہ کرتا ہے, اگر سٹرو نکلا ہوا ہو نا, سٹرو سے پی لیتا ہے, ورنہ جوس کے ڈبے کو سینٹر میں سے اس کو کھولتا ہے, یوں کر کے پی لیتا ہے. میں نے خود دیکھا. تو وہ اس طرح کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا عادی ہو چکا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے چیزیں ہم نے کر دی ہے نا. وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کے لیے کچھ کھانے کو لے جانا یہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن یا ان کو بھی ہم سست بنا رہے ہوتے ہیں. منصور مجھے بتائیں, مارگلا ہلز کی ہم بات کریں تو کون سے ٹریلز ہیں جو ہائکنگ کے شوقین لوگ ہیں سیف سیکیور ہیں, اور کون سے ایسی ٹریلز ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے, وہ خطرناک ہیں؟ دیکھیں سارے ٹریل الحمدللہ سیکیور ہے, وائلڈ لائف الحمدللہ بھی ہے. ٹوٹل کتنے ہیں یہاں مارگلا ہلز کی بات کریں؟ یہاں پہ 7 ہیں. 7 ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر لنک ٹریل بھی نکلتے ہیں, اور اوپر جا کے سارے ملتے ہیں, آپس سے مل جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹریل 6 ہے وہ تو لیپرڈ پریزرو زون اس کو بنا دیا گیا ہے, وہ تو بند ہے, اس کو بند کر دیا گیا فیصل مسجد کی طرف, فیصل مسجد کے پیچھے جو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 7 ٹریل 4 ہے, ٹریل 4 اور ٹریل 6 ساتھ ساتھ ہیں. اوکے. ٹریل 4 پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ ریڈ رنگ کا ریبن لگایا ہوا ہے. اس ریبن کا مطلب ہے کہ آپ لوگ وہاں نہ جائیں. ایک دفعہ میں گیا تھا, کچھ لڑکوں نے نا ریبن اتار کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا میری بات سنو, آپ نے ریبن اتار دی ہے, کوئی فیملی آئے, کوئی ایسا بندہ ہے, وہ کہتا ہے شاید یہ ٹریل اوپن ہو گیا, وہ آگے چلا جائے اور خدا نہ خاصا لیپرڈ کسی وجہ سے ریبن لگایا ہوگا, کسی وجہ سے ریبن لگایا ہوا ہے نا مختلف جگہوں پہ. میں نے کہا بیٹا یہ آپ کا تو فن ہو گیا, اگر کسی کی جان چلی جائے, کوئی خطرے میں پھنس جائے تو کون ذمہ دار ہوگا. خیر وہ بہت شرمندہ ہوئے, انہوں نے دوبارہ ریبن لگا دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آئندہ ایسا حرکت نہیں کریں گے. دیکھیں, اور جیسے میں ہوں یا میرے جیسے ہائیکر ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ 4 سے 6 ساتھ ساتھ ہیں, وہاں سے کیسے جایا جا سکتا ہے, تو ان کو وہ نہیں جاتے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ لیپرڈ زون ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں جانا چاہیے, خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ٹریل 4 ہے بہت سیکیور ہے, اس کا لوپ 10 کلومیٹر کا بنتا ہے. میں نے کئی دفعہ کیا. سیلفی پوائنٹ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی حسین ترین جگہوں میں ہے, مجھے تو اتنی پسند ہے. وہاں سے اسلام آباد کا نظارہ میرا خیال کہیں اور سے نہیں نظر آئے گا, اور جو دامنیکو والی روڈ ہے وہ بالکل آپ کو سلیک کی طرح نظر آئے گی. وہاں پہ میں گھنٹوں بھی بیٹھ سکتا ہوں, اتنا پرسکون جگہ ہے, اتنا خوبصورت ویو, اتنا سکون وہاں پہ. یہ ٹریل 4 کی بات کریں, ٹریل 4 پہ سیلفی پوائنٹ یہ ہے 3 کلومیٹر پہ. یعنی کہ سیلفی پوائنٹ سے جا کے آنا 6 کلومیٹر, اگر آپ پورا لوپ کریں گے یعنی کہ اوپر سے گھوم کے اتریں گے تو 10 کلومیٹر بنے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے. اس کے علاوہ ٹریل 2 ہے. ٹریل 2 اس لیے دلچسپ ہے کہ میں گروپ کو لے کے گیا, یہیں کی یعنی کہ ایئر یونیورسٹی کے تھے بچے, تو جب اوپر پہنچے وہ حیران ہو گئے, ارے ہم تو دامنیکو میں آ گئے. اچھا, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ پان والا ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ٹریل 2 نیچے سے جیپنیز پارک سے شروع ہوتا ہے اور دامنیکو کے اندر ویو پوائنٹ کے پاس نکلتا ہے. اچھا. تو وہ بچے اتنے, انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا, امی ابو ہمیں یہاں لینی ہے, ہم تو دامنیکو ہیں. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یعنی کہ دامنیکو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا راستے کا, یا اس ٹریل کے تھرو ہم پہنچ سکتے ہیں, تو وہ بھی سیکیور ہے. اس کے بعد ٹریل 3 ہے, ٹریل 1 ہے, ٹریل 4 ہے, یہ سب بالکل سیکیور ہے. 5 ہے. 5 ہے, یہ جو ہمارا 5 ہے, اس پہ تو بہت لوگ آتے ہیں. اب تک 5 پہ بہت رش دیکھنے کو ملتا ہے, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیمس زیادہ ہے. فیمس بھی زیادہ ہے. دوسری بات یہ یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے, آپ کو پانی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی ٹریل پہ, ٹریل 6 پہ تو تھا, وہ تو بند ہوا ہے, اور کسی ٹریل پہ ایسے پانی کا چشمہ نہیں ہے. وہ سمپل ہائکنگ ہے. ٹریل 5 پہ 2.5 کلومیٹر پہ پانی کا چشمہ ہے, جس سے لوگ پانی بھی پی لیتے ہیں. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار 5 پہ چلو, ادھر پانی تو ملتا ہے. اگر ہم 1 لیٹر کی بوٹل لے کے جا رہے ہیں, وہ ختم ہو گئی ہے, تو ہم وہاں سے بھر لیں گے, وضو کر لیں گے, منہ ہاتھ دھو لیں گے. اور یہ فیمس بھی زیادہ ہے. ویکینڈ پہ یہاں پہ 2-2.5 ہزار لوگ آج کل بھی آتے ہیں. صحیح. ہر ویکینڈ پہ ٹریل 5 پہ 2 سے 2.5 ہزار لوگ آتے ہیں, اور سردیوں میں اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے موسم اچھا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے لکھ کے 4000 پلس لوگ وہاں سے گزرے تھے, ان کی میں نے اویئرنیس بھی کی تھی. میں لکھ رہا تھا کہ 10 لوگ گزرے, اویئرنیس کی, پھر 2 لوگ گزرے, کرتے کرتے شام کو میں بھی جب کاؤنٹنگ کر رہا تھا تو 4000 لوگ ہو گئے. میں بھی حیران ہو گیا.
اتنے لوگ یہاں پہ ٹریل 5 پہ آتے ہیں. ٹھیک. اچھا چونکہ آپ نے کہا کہ یہ مختلف جو ٹریلز ہیں ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہوتی ہیں, تو آیا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اگر ہم کسی سیف سیکیور ٹریل پہ جا رہے ہیں لیکن آگے وہ راستے لنک کر رہے ہیں کسی خطرناک ٹریل کی طرف جیسے کہ 6 ہے, تو آیا ہمیں پتہ چل جائے گا وہاں کے کچھ سائن لگے ہوتے ہیں کہ اس سے اجتناب کریں, اس طرف اس راستے پہ آپ نے نہیں جانا؟ جی بالکل, وہاں پہ سائن لگے ہوتے ہیں, وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, ریڈ رنگ کا کراس بھی لگا ہوتا ہے, ریبن بھی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ایک تو ریبن ہوگا, چلے اگر خدا نخواستہ ریبن نہیں ہے کسی نے کاٹ دیا یا اتار کے ریڈ رنگ کے نشان لگے ہوئے, ریڈ کلر کا لگا ہوا ہے. ادھر میں گیا تھا 4 پہ تلہاڑ گاؤں کی طرف, تو وہاں پہ میں نے دیکھا تھا لکھا ہوا تھا, خطرہ بھی لکھا ہوا تھا اور ریڈ رنگ کے نشان بھی لگے ہوئے تھے. تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے اگر ہم ایسی کوئی چیز ہے تو کسی وجہ سے ہی ڈپارٹمنٹ نے کی ہے نا, ہماری انسانوں کی بہتری کے لیے کی ہے نا. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے جی کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے, بتایا نہیں ہے, تو یہ تو بات غلط ہے. نیچے میپ بھی ہے, آپ میپ دیکھیں. اکثر یہ ایکسکیوز غلط ہے کہ کسی نے بتایا نہیں یا ہمیں گائیڈ نہیں کیا. جی بالکل ایسے, کیونکہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, بورڈ کے بعد وائلڈ لائف کا عملہ ہوتا ہے, وہ سب کو بتاتا ہے. جب میں کھڑا ہوتا ہوں میں تو ایک ایک بات اتنی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار آپ تھکتے نہیں ہو. ابھی آپ نے ایک گروپ کے ساتھ پوری اویئرنیس کی 15 منٹ کی, پھر سے وہی ریپیٹ. میں کہ یار میرا یہ کام ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی کو تو فائدہ ہو. تو اگر میں 4000 لوگوں سے ملا ہوں تو 4 بندے بھی اگر میری بات سن لے تو میں کامیاب ہوں. میرا مقصد پورا ہو جائے گا لوگوں کو اویئر کرنے کا. کیونکہ دیکھیں ایک یہ بہت بڑا مقصد ہے, یہ اب آپ دنوں میں نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 4-5 دن اویئرنیس کی اور میں کامیاب ہو گیا اور میں ہاتھ جھاڑ کے گھر جا کے بیٹھوں. نہیں, پچھلے یعنی کہ 1-2 سال سے میں محنت کر رہا ہوں, بہت لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. اکثر فیصل آباد سے, لاہور سے, کراچی سے لوگ آتے ہیں. بعض ہوتا ہے نا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جن کے کرنے میں آپ کو سالوں لگ جاتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ان کے اثرات بھی پھر لانگ ٹرم رہتے ہیں. لانگ ٹرم یہ چیز ہے. دیکھیں ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنا ہے. جب ہماری فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی نا تو بلڈنگ بھی طاقتور ہوگی اور وہ لانگ ٹرم چلے گی. تو میں یہ میرا یہی مقصد ہے کہ میری اویئرنیس لانگ ٹرم چلے, میں رہوں نہ رہوں, لیکن لوگ مجھے یہ یاد رکھیں کہ یار کا اویئرنیس مین تھا, اس نے ہمیں کہا تھا یہاں یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ بھی ہے اور میرا شوق بھی ہے. کراچی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کی اویئرنیس کی, دیکھتے رہے میری ویڈیو وغیرہ بناتے رہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ہر سال آتے ہیں, کراچی سے آتے ہیں, مری وغیرہ, تو جانے کے لوگوں کو تو ویسے ہی ایریاز بڑے پسند ہوتے ہیں. ہم اس ٹریل پہ آتے ہیں تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پاکستان میں بھی ایسا ہے جو ہمیں روک کے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کچرا نہیں پھینکنا, یہاں پہ یہ رولز بتا رہا ہے اور احتیاطی تدابیر بتا رہا ہے. بڑے حیران ہوئے. اچھا اس کے بعد پچھلے سال کی بات ہے, میں نا اکیلا گیا اوپر, میں ہائیک کر کے نیچے آیا تو کراچی کی فیملی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہم نے ہائیک کرنی ہے تو ہمیں راستہ نہیں پتا. اب وہ اتنے نئے تھے, میں نے کہا یار نئے بندوں کو نہیں پتا ہوتا, پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہو جائے. میں نے ان سے گپ شپ کی, میں کہا چلیں, میں پھر ان کے ساتھ گیا. میں نے کہا یہ گم نہ جائیں. ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایک ویو پوائنٹ ہے راول ڈیم کا, آپ نے وہاں جانا ہے, وہ چشمے سے نا 1 کلومیٹر اوپر ہے. تو میں ان کے ساتھ دوبارہ اوپر گیا, ان کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوا, بچے بھی تھے, اور چشمے پہ گیا دوبارہ, پھر ان کو ویو پوائنٹ پہ لے کے گیا اویئرنیس کے, پھر ان کو واپس نیچے تک لے کے آیا. میں کہا یہ ہمارے مہمان ہیں, کراچی سے آئے ہیں, یہ نہ تھک جائیں, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شہر اقتدار گئے تھے, انہوں نے مارگلا ہلز کی خوب سیر کی ہے, اور وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں ہمیشہ کی طرح. بالکل. اب انہوں نے کراچی جا کے, ابھی میری ان سے دوستی ہے, انہوں نے اپنے سب کو بتایا کہ جی آپ جب بھی جائیں تو اویئرنیس مین سے آپ نے ملنا ہے. وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر ان کی ایک اور فیملی آئی, انہوں نے کہا جی مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اب ان کو بھی ساتھ یعنی کہ یہ ایک چین, جب ہم ہائیکنگ کی بات کرتے ہیں پھر وہاں پہ جو موجود لوگ اویئر کرتے ہیں آپ جیسے لوگ, تو یہ ایک چین, ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا منصور مجھے بتائیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہائیکنگ پہ جا رہے ہیں, ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا لے جاتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ, تو یہ سیف سیکیور ہوتا ہے؟ دیکھیں کیمپنگ کی تو اجازت نہیں ہے. اچھا اجازت نہیں ہے وہاں پہ, بالکل بھی ابھی اجازت نہیں ہے کیمپنگ کی. باقی کھانے پینے کی چیز ہے آپ لے جائیں, دیکھیں لیکن آپ کو ٹفن میں لے کے جائیں. جیسے ٹفن نہیں ہوتے اسکول لے کے جاتے ہیں بچے یا آفس میں, لیکن وہاں پہ لائیو کوئی باربیکیو یا کھانا پکانا الاؤ نہیں ہے. دیکھیں وہ باربیکیو آپ کریں گے اس سے جانور اٹریکٹ ہوں گے. دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں ان کے سونگنے کی, دیکھنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے نا, ہم سے زیادہ دور سے وہ دیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, وہ اٹریکٹ ہوں گے. لیپرڈ ہے یا دوسرے یہاں پہ جو گیدڑ ہوتے ہیں, لومڑیاں ہوتی ہیں, وہ جب کھانے پینے کی گوشت کی خوشبو ہوگی وہ اٹریکٹ ہوں گے. اسی طرح بندر آئیں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے ایک عجیب سا ماحول بن سکتا ہے نا. اس لیے دنیا کے ہر نیشنل پارک میں یہ چیزیں منع ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, یہاں پہ پیٹ لے جانا بھی منع ہے. اچھا پیٹ نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ لوگ اکثر جو پیٹ ہوتا ہے وہ بہت معصوم ہوتا ہے. اب یا ڈوگ ہے یا بلی کیٹ ہے تو وہ
जब जाएगी, लेपर्ड का तो पसंदीदा खाना है बिल्कुल कि डॉग है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, लेपर्ड उसके पीछे स्मेल कर लेगा, स्मेल कर लेगा। फिर एक कुत्ते की बार्किंग से जो उससे छोटे जानवर हैं, वो डर फॉक्स हैं, गुलहरियां हैं, परिंदे हैं, वो डर के अपने बिलों में छुप जाएंगे। इस वजह से ये किसी तहकीक की वजह से कहा गया है ना, दुनिया में मेरा ख्याल चंद नेशनल पार्क ऐसे हैं जिसमें आप डॉग ले जा सकते हैं। ठीक है। बल्कि एक मैं देख रहा था, एक अमेरिका का एक नेशनल पार्क है, अगर आप पार्किंग में भी अपनी गाड़ी में अपना डॉग छोड़ जाएंगे तो उसमें भी बहुत हैवी जुर्माना है। ओके। क्योंकि कहते हैं कि जी आप पार्किंग में भी तो वाइल्ड लाइफ आ सकती है ना, जो तो जानवर है। तीसरा, सऊदी अरेबिया में अभी बंदरों को खिलाने पे अच्छा खासा उन्होंने 10,000 दिरहम मैं सुन रहा था न्यूज़ में फाइन रखा है। हाँ। देखिए ऐसा कोई फाइन यहाँ भी हमारे यहाँ है? क्योंकि हम तो आए दिन बंदरों को कुछ ना कुछ खिला रहे होते जब उस तरफ जा रहे होते, दामने को की तरफ या हाइकिंग की तरफ, तो वो बंदर भी जो है ना वो बैठे होते हैं इंतजार में, लोग आ रहे हैं हमें खाना खिलाएंगे। बिल्कुल, वहाँ बड़े दिलचस्प वाक़या थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पराठों वाला वाक़या भी उधर हुआ था। तो यहाँ पे अभी फाइन नहीं है, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे फाइन वगैरह करे, उससे ये फायदा होगा कि फाइन पूरी दुनिया में फाइन है, ये नहीं कि पाकिस्तान में। अच्छा मंसूर, हाइकिंग ट्रेल्स पर क्या, एक तो आप लोग जो वहाँ पे वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, ओवरऑल अगर हुकूमती सतह पे हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से क्या कोई वहाँ पे इक़दामात हैं लोगों को सेफ सिक्योर करने के मामले में, लोगों को गाइड करने में, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, ये तो IWM भी हुकूमती अदारा ही है। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा मसला हो जाए तो सारे इदारे मिलके काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रेंजर्स भी हैं, CDA वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, सब इस वाक़े में भी सब ने मिलके काम किया, कोऑपरेट किया और एक ना टीम वर्क की मिसाल नज़र आई है इस दफ़ा। यानी कि सब ने मिलकर, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, CDA भी थी और IWM भी सबसे आगे था। इन्होंने एक ऐसा टीम वर्क यहाँ पे नज़र आया है कि एक डिफरेंट मिसाल है, सब ने मिल के ये ऑपरेशन मुकम्मल किया है और उसको ढूंढा है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे मिसाल है। जो बाकी पार्क्स हैं उनके अंदर भी ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा काम हुआ है और हुकूमत करती है। ठीक है, हुकूमत कोई मसला हो जाए फौरी तौर पे काम करती है। ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, कोई भी हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। खासतौर पर रेस्क्यू में ऐसे मामला में हुकूमत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। अच्छा, यहाँ मंसूर अपने सबकी टीम वर्क की बात की, मैं फिर से उस बच्चे की बात करना चाहूँगी कि जब उसका पाँव स्लिप हुआ, वो खाई में गिरा, तो आया क्या वो खाई बहुत गहरी थी कि उसको इतनी शदीद चोट लगी कि उसकी डेथ हो गई? जी, वो अगर आप वहाँ जाके पता चलेगा, वो अच्छी खासी स्टीप इस तरह होगी, अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते अगर स्लिप हो गए तो। अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं वहाँ पे हूँ, मुझे चक्कर आ जाए या डिहाइड्रेट हो जाए, कुछ मसला हो जाए कि मैं खुदा न खास्ता गिर पड़ूँ ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकूँगा। अच्छा। तो काफ़ी मैं यानी कि नीचे तक चला जाऊँगा। तो वहाँ पे पत्थर भी होते हैं और पत्थर ही हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो बाकी जब वो डॉक्टर वगैरह बताएंगे, जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर हकीकत पता चलेगी। लेकिन ये है कि बहरहाल एहतियात करनी चाहिए, ग्रुप में जाएं, जो आपके साथ कमज़ोर है उसका ख्याल रखें। अगर कोई एक थकता है, रुकता है तो सब बैठ जाएं। अच्छा, सेहत के लिए कितना अच्छा होता है अगर लोग हाइकिंग करते हैं? आजकल तो आपको पता है ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के पेशेंट बहुत सुनने को मिलते हैं, देखने को, तो हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हाइकिंग का इन्वायरमेंट, क्योंकि नेचर के करीब आप जा रहे होते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़िज़ा में जा रहे होते हो, तो सेहत के साथ इसका क्या? देखिए, हाइकिंग एक रिसर्च हुई थी कि हाइकिंग जो है ना 10 टाइम्स बेटर है सिंपल वॉक से। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब जैसे मैं हूँ ना, अक्सर मैं पैदल चला जाऊँ कुछ चीज़ लेने, तो मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाइट पे जाने की आदत है। फिर देखिए, एक जब नेशनल पार्क है तो वहाँ पे आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है, इतनी पुरफ़िज़ा मुकाम होता है, फिर मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ वहाँ होती हैं, उनकी खुशबू आती है, खुशबू आती है। फिर ग्रीन रंग तो एक ऐसा रंग होता है जिसे देख के वैसे ही आप खुश हो जाते हैं, आपकी टेंशन रिलीज होती है। ये चीज़ मैंने महसूस की कि जब आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वापसी पे आप अपने ज़रा फेस की रंगत देखें, इतनी फ्रेश, इतनी निखरी हुई महसूस होती है, क्योंकि आप वो एक ताज़ा एक फ्रेश एयर में होते हैं और ऑक्सीजन अच्छी होती है। अभी वहाँ चश्मों का पानी बहुत अच्छा है, जो ऊपर चश्मा है उसका पानी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उसको कहते हैं आब शिफा है। क्या बात, ठीक है, इस वजह से कि वो नीचे साफ सुथरा पानी और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का पानी है। मैं भी वो पीता हूँ, मैं अपनी बोतल भी भर लेता हूँ, वो लोग भी। अच्छा, कई लोग वहाँ पे आके ना पीते नहीं है पानी, ये साफ नहीं, पता नहीं साफ है या नहीं है, ये है वो। तो मैं उनसे कहता हूँ पियो, तो मैं खुद पहले पी के दिखाता हूँ, मैं हाथों से उठा के पानी पीता हूँ। तो चश्मे का पानी और बहता हुआ पानी तो साफ होता है, वो पी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पे मैंने ऐसे कई पेशेंट
जो आते थे, जो हार्ट के भी थे, शुगर के पेशेंट थे, और बहुत उनकी मेरी जब मुझसे बातचीत होती है तो एक साहब ने कहा जी मुझे अच्छी खासी डॉक्टर ने गोलियां लिख दी थी, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई, मेरा बीपी हाई, मेरी शुगर हाई। तो मैंने जी एहतियात भी की, मेडिसिन भी ली और मैंने हाइकिंग शुरू कर दी। ज़बरदस्त। ठीक है, हाइकिंग की वजह से ये हुआ कि मैं जल्दी मैंने रिकवर किया और मेरी दवाइयाँ भी यानी कि ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई और मुझे बहुत मज़ा आता है। देखें जो डेली हाइकर है ना वो भी छोड़ते नहीं है। ठीक, अच्छा ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद हम जानते हैं कि आया अगर कोई हाइकिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो कौन सा टाइम बेहतर हो सकता है और कितने वीक में कितने दिन जो है वो बेहतर रहता है हमारी बॉडी के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी हाइक करने। इस पर मज़ीद हम जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात करें हाइकिंग की। यकीनन खूबसूरती को एक्सप्लोर करना, मारगला हिल्स को देखना, अपनी सेहत की हिफाजत करना, ये सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाइकिंग पे जो जाने के शौकीन हैं उन्हें यकीनन पहले तो अपनी सेहत को देखना है कि आया उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्टैमिना है वो साथ दे सकता है या नहीं। और दूसरी बात, अगर आप जा रहे हैं तो किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना वो हमारे लिए लाजिम हो जाता है। इसी पे बात करें, मंसूर हमारे साथ हैं। मंसूर, हाइकिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है? देखिए बेस्ट टाइम तो है फजर के बाद। फजर के बाद अगर आप वहाँ पे सुबह जाएं, ताज़ा फ्रेश एयर और वो परिंदों की मुख्तलिफ आवाज़ें, परिंदों की वो जो आवाज़ें हैं उनका एक अलग ही माहौल है। क्या बात। ठीक है, जब मैं भी ये करता हूँ कि नमाज पढ़ के मैं जल्दी चला जाता हूँ। मैं कोशिश होती है कि सूरज की रोशनी वहाँ पे मैं फील करूँ। वैसे जो लोग कहते हैं ना विटामिन डी लेना है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि जो विटामिन डी वाली सूरज की रोशनी है वो है जो फजर के बाद वाली है। बिल्कुल उससे ज़्यादा अच्छा बिफोर 10। हाँ, उसके बाद ये है कि मौसम भी अच्छा होता है। जैसे आजकल गर्मी है, आप फजर के बाद जाएं, 2-3 घंटे में हाइकिंग करके वापस आ जाएं और फिर अच्छा अक्सर लोग ये होता है कि नाश्ते भी बड़े हैवी करके होते हैं वहाँ पे जाके, तो ये टाइम बेस्ट है। इसके बाद आजकल दोपहर को ना जाएं। अच्छा ठीक वैसे रश भी नहीं होता है कि 10, 11, 12 से लेके ना 3, 4:30 बजे तक टाइम है, इस पे तो जाना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर लोग आते हैं 3 से 4 बजे। ठीक है, 3 से 4 बजे आते हैं 7 बजे तक। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारा एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि अंधेरा होने से पहले आप लोग वापस आ जाएं। अच्छा जो लास्ट टाइम होता है कि आपने इस टाइम तक वापस आना है, वो क्या वहाँ पे रखा हुआ है? क्योंकि मखसूस टाइमिंग होगी ना कि इस टाइम पे जो भी जितने भी ट्रेल है वो बंद कर दीजिए। बिल्कुल, जब अंधेरा होने से पहले, मतलब मगरिब के आसपास हम लोगों से कहते हैं आप लोग ना जाएं। उससे कि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो जानवर हैं कुछ नॉकटर्नल, वो नॉकटर्नल एनिमल वो होता है जो शाम को एक्टिव होता है और वो सुबह तक फजर तक एक्टिव रहते हैं। वो 23 है वहाँ पे, जिसमें लेपर्ड भी है। देखिए जब वो उठता है शाम को, उसने चश्मे तक पानी पीने जाना है, अपना शिकार करना है, अपनी एक रूटीन लाइफ गुजारनी, जो इकोसिस्टम होता है जंगल का। अगर ह्यूमन ट्रैफिक भी होगी तो जो जानवर हैं वो कहेंगे कुछ नहीं, इरिटेट होंगे, वो बैठ जाएंगे, पानी पीने नहीं जा सकेंगे, अपना शिकार नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले आप वापस आ जाएंगे। जंगल है ना, ये नहीं कि नेशनल पार्क है, तो हमें वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ मनचले होते हैं जो कहते हैं कि नहीं थोड़ा और अंधेरा हो जाए फिर चलते हैं वापस। चलते ये लोग बहुत ऐसा करते थे कि मैंने पिछले नवंबर में 15 दिन की कैंपेन शुरू की थी कि बिफोर सनसेट आप लोग वापस आ जाएं। तो मैं 15 दिन डेली किया था, इसलिए कि कई लोग कहते हैं कि वीकली आते हैं, कि 2 हफ्ते बाद आते हैं। तो मैंने सब लोगों को समझाया, पहले हफ्ते लोग नहीं माने फिर दूसरे हफ्ते से लोग मानना शुरू हो गए। तो अब वो मुझे अक्सर कहते हैं यार तुम हमने मना कर दिया है और तुम क्यों नहीं आते हो अब शाम को। मैं कहता मैं तो आपके हमारे कुछ ऐसे लोग हैं ना अनफॉर्चुनेटली वो प्यार की जुबान नहीं समझते, उन्हें थोड़ा हार्शली या वो बात है ना डंडे की जुबान समझानी पड़ती है कि ये आपकी हिफाजत के लिए। बिल्कुल, फिर लोग समझ भी गए। अक्सर वहाँ पे लड़कियाँ भी, ख्वातीन है, वो भी अकेली भी आ जाती हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आपने अंधेरा होने से पहले वापस आना, तो वो आ जाती हैं। फिर वो मुझसे पूछती हैं कि जी कितनी देर में वापस आऊँ, तो मैं टाइम देके बता देता हूँ कि आपके पास 20 मिनट है या 30 मिनट है। तो फिर उतने में वापस आके मुझे कहती थी कि हम वापस आ गई है, मैं टाइम पे वापस आ गई। तो देखिए ये उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसमें जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं या आप लोगों का इसमें क्या फ़ायदा? आप तो उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं, उनको महफूज करें कि ये वक्त आपके जाने के लिए बेहतर है और इस वक्त से पहले आप वापस आ जाएं, तो आप सेफ जो है वो रह सकते हैं। और वीक में कितने दिन हमें हाइकिंग के लिए जाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा हो और हमारा स्टैमिना भी बूस्ट रहे? देखें कई लोग तो खाली वीकेंड पे करते हैं, वीकेंड पे कई करते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार, जिनको यानी कि छुट्टी होती है हफ्ते को। और जैसे मैं हूँ, मैं 3 दफ़ा जाता हूँ। मैं तो खैर अवेयरनेस की वजह से जाता हूँ, लेकिन कुछ लोग रोज़ भी आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं। आप वहाँ पे शाम को जाएं 3-4 बजे, तो आपको ऐसे हाइकर मिलेंगे जो डेली आएंगे और वो दूर से पता चल जाता है ये हाइकर है और ये डेली रूटीन वाले अच्छा। तो वो मुझे तो सभी उधर जानते हैं। हाँ। तो डेली वाले ज़्यादातर वो हैं जो करीब रहते हैं। जो ज़रा दूर रहता है वो 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, हफ्ते में 2 दिन आते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी करें या 3 दिन तो बहुत है।
हाइकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताया ना 10 टाइम्स बेटर है सिंपल वॉक से। जी ठीक है, यानी कि हफ्ते में 2 या 3 दिन 2-3 दफ़ा कर लें तो बहुत enough है। बुजुर्गों के लिए ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हाइकिंग करना बेहतर रहता है या वीक में एक दिन उनके लिए इनफ है? जी बिल्कुल, एक दिन वो ज़रूर जाए कि वहाँ पे आते भी हैं, वहाँ पे 80 ईयर्स ओल्ड भी लोग आते हैं, ठीक है। मेरी जो वालदा हैं वो जब आती हैं वो मेरे से पहले चश्मे तक पहुँच जाती हैं। अच्छा जी तो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, यानी कि मैंने वहाँ पे कई लोग देखे हैं जो 70 प्लस 80 प्लस 90 के भी लोग देखे हैं। बल्कि एक पिछले साल की बात है, बारिश होगी, गर्मियाँ थी, तो मैं 1.5 किलोमीटर पे था, तो मैंने कहा यार बारिश होगी वापस चलते हैं। तो ना एक अंकल थे वो 80 प्लस थे, कहते आई एम 80 प्लस, ओ माय, मैं जब जा रहा हूँ तो तुम क्यों बाहर, चलो मेरे साथ। हमने कहा चल चले, हमने कहा चले इनके साथ चलते हैं, ये भी अकेले हैं, ठीक है। तो उनके साथ मोटिवेशन मिली ना कि अगर ये जा सकते हैं तो हाँ मैं तो जा सकता हूँ। उन्होंने हमें अच्छा खासा डांटा, तो बीच में छोड़ के ये बारिश है तो क्या हुआ। खैर बारिश रुक भी गई, हम ऊपर गए, उनके साथ गपशप करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं पता नहीं 40 ईयर से यहाँ पे हाइकिंग कर रहा हूँ, और जब मैं कहीं और भी चला जाता हूँ जॉब के सिलसिले में, लेकिन जब भी मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो मैं हाइकिंग जरूर करता हूँ, क्योंकि देखिए हाइकिंग जब आप भी जाएंगे ना आपको नेचर से प्यार हो जाता है। देखिए आप नेचर से प्यार करें ना, नेचर आपको देगी। अच्छा पहले मुझे ना आप नेचर को महसूस करें, वो वाकई आपको रिस्पॉन्ड करेगी। पहले मुझे ना कोई जानवर परिंदे नजर नहीं आते थे, तो मैंने अपना फोकस शुरू कर दिया। मैं जाके आराम से बैठ जाता हूँ, देखता हूँ, फोकस करता हूँ, तो मुझे डीपली उन्हें आप महसूस करें, सुने आप उन्हें। बिल्कुल, मैंने वहाँ पे अभी मॉनिटर लिजर्ड देखी, ठीक है, मैंने येलो मार्टिन थ्रोट देखा, ठीक है, मैंने इंडियन फ्लाई कैचर एक परिंदा है वाइट कलर का मैंने वो देखा, मैंने कोयल देखी, हिमालयन कोयल, क्या बात, और मैंने बारबिट देखा, ठीक है। तो मुझे खुद ब खुद ना परिंदे नजर आना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी आँख खुल गई है। क्या तो वो पहले नजर नहीं आते थे, पहले मैं ध्यान नहीं देता था। मॉनिटर लिजर्ड है, बहुत कम नजर आती है, तो वो मैंने देख। इंडियन फ्लाई कैचर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी आम चिड़िया है, हाँ। उस चिड़िया को आप वाइड कर लें, ठीक है, और उसकी 1 फुट लंबी दुम कर लें, तो वो आपने सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक पे या नेट पे देखा होगा, टीवी पे देखते हैं, टीवी पे देखा होगा। आप कभी इंडियन फ्लाई कैचर को सर्च करें ना, आप कहेंगे इतना खूबसूरत परिंदा इधर होता है, तो उसको देख के आप दंग से रह जाएंगे कि अल्लाह ताला की क्या कुदरत है। नेचर से प्यार करना, वहाँ जब आप महसूस करेंगे तो चीज़ें आपको दिखेंगी। आपने बारिश का जिक्र किया, अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं, मौसम ख़राब हो गया, बारिश शुरू हो गई, तो क्या उस बारिश के दौरान क्या कोई मुख्तलिफ कोई एहतियाती तदाबीर जो हमें फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि एक नॉर्मल वेदर है तो आपने उसके मुताबिक आप अपने आप को लेके जा रहे हैं, लेकिन अब बारिश जो है वो सडन शुरू हो गई है, तो तब हमें क्या करना चाहिए? अगर बारिश हो गई, बहुत हो जाता है ना वहाँ पे, बारिश हो गई है तो आप कोशिश करें कि आप जहाँ पे हैं वापस आ जाए। ओके, वापस आगे मत जाएं, आगे मत जाएं, हाँ। और रुक जाएं, वेट करें बारिश का। सबसे पहले आजकल तो इतनी फोरकास्ट पहले पता चल जाती है, आप बारिश में जाएं ना। लेकिन मंसूर, इस्लामाबाद के मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से बारिश, एक सेक्टर में बारिश होगी, दूसरे सेक्टर में धूप होगी। यही तो क्लाइमेट चेंज है, ये क्लाइमेट, इसीलिए आपको हाइकिंग पे कुछ पता नहीं चलेगा। आप अपनी गाड़ी आपने पार की, वहाँ पे आपने वेदर फोरकास्ट देखा, वो कह रहे हैं मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, आप 4-5 किलोमीटर चले गए हाइकिंग करके, वहाँ पता चला है बारिश शुरू हो गई, तो उसके बदले में हमें कुछ पता होना चाहिए कि अब हमने इसके साथ कैसे हैंडल करना है। इसीलिए यह क्या अपने बैग पैक में छोटी छतरी लाजमी साथ रखें, छोटा सा मिनी बैग लाजमी रखें। बैग पैक देखिए लाजमी हो। बैग पैक के अलावा हाइकिंग मैं तो कहता हूँ ना ही करें, क्योंकि देखिए ना बैग पैक में आप वाटर रखेंगे, खाने पीने की चीज़ रखेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स रख लें, कोई ऐसे जैसे मोबाइल का वो चार्जर रख लें, या कोई ऐसी चीज़ रख लें, टॉर्च रख लें। उसके बाद जब बारिश हो रही है, टॉर्च का आपने बताया था कि लेपर्ड आ जाता है, तो कैसे आपने उससे लड़ना, और टॉर्च उसको यूं दिखाएंगे और डिस्ट्रैक्ट होता है, गोल गोल उसे घुमाएं। अच्छा, तो आप बिल्कुल रुक जाएं जब तेज बारिश हो, जब बारिश थोड़ी रुके तो फिर आप जब उतरना है ना बहुत एहतियात से, आपने पैर जब यूं रखना है ना, तो आपने मिट्टी पे नहीं रखना, क्योंकि मिट्टी चिकनी हो रही होती है, स्लिप हो जाती है, और वो वहाँ की मिट्टी वैसे भी स्लिपरी है, बहुत चिकनी है। आपने पत्थर को, अच्छा जब मैं पंजा रखता हूँ ना तो मैं महसूस कर लेता हूँ थोड़ा दबा के, पैर स्लिप तो नहीं हो रहा, उसके बाद मैं पूरा वजन अपना डालता हूँ। पर ये एहतियात कर करके आपने वापस आना। कुछ टिप्स होती हैं जो बड़े आपने एहतियात, कोई इतनी कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, बस जब आप उतर रहे हैं तो आपने पाँव जहाँ पे हम नरम हल्के रखते हैं वहाँ थोड़ा सा मजबूत रखे और चेक कर ले पहले, क्या ये यहाँ मैं स्लिप तो नहीं हो रहा। तो नहीं है, बाज़ पत्थर के ऊपर भी मिट्टी पड़ी होती है, पता नहीं चलता। वो अब आपने अपनी आंखों से खुद ही जज करना है कि मसलन 10-15 पत्थर पड़े हैं, आपने ये पत्थर सेलेक्ट किया, उसको देखा, पैर जमा के वहाँ पे पैर रखा, फिर दूसरा पैर इधर रखा, बस ये एहतियात, इससे आप ना स्लिप नहीं होगे। अगर आप बगैर देखे जाएंगे, खुद एहतियात नहीं करेंगे तो आप स्लिप तो होंगे ना। बारिश है, मिट्टी भी बहुत चिकनी होती है वहाँ की,
تو بھائی یہ تھوڑی احتیاط ہے. اس کے بعد ایسا 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 آپ نیچے اتر آئیں, اور امبریلا ہوگی تو اس سے آپ بارش سے گیلے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے. صحیح. اچھا منصور, اپنے بچوں کو جو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, پوری فیملیز ہائکنگ کے لیے جاتی ہیں, تو آیا بچوں کو ساتھ ساتھ کیسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ ہائکنگ کے لیے جا رہے ہیں, ان جنگلات کی کیئر کیسے کرنی ہے, ہائکنگ کے لیے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ آیا کل کو اگر وہ جس طرح یہ بچے کا واقعہ پیش آیا 15-16 سال کی عمر میں, اگر وہ بچہ خود اکیلے آتا ہے تو اسے پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے, کیسے میں نے اپنی حفاظت جو ہے وہ یقینی بنانی ہے. دیکھیے اس میں یہی ہے کہ ہماری جو اویئرنیس ہے اس کو دیکھیں سنیں, اور بھی بہت سی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ, وہ نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر جب وہ ٹریل پہ آتا ہے تو جو بورڈ ہیں 8-10 بورڈ ہیں, تو ہم اصل میں نا ہماری جلدی میں ہوتے ہیں ہم سارے بہت, اگر وہ 10 منٹ لگیں گے, ٹھیک ہے, 10 منٹ میں اگر آپ یوں نظر مار لیں یہاں سے یہاں تک بورڈ سارے پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس میں میپ بھی ہے, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, کتنے کلومیٹر پہ چشمہ ہے, کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, کیا چیز لے جانی ہے, پانی کی بوتل تک بھی لکھی ہوئی ہے. بالکل ایسے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا ہے, اپنا آپ نے مین ٹریل نہیں چھوڑنا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب جیسے میں ہوں نا اکثر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے مین ٹریل نہیں چھوڑنا. ہوتا ہے نا کہ کہیں راستے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا یہاں چل کے دیکھتے ہیں ادھر کون سا راستہ جا رہا ہے, یہ کس طرح بس وہ اگر پتہ نہ ہو تو وہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. تو خدا رہا یہ غلطی نہ کریں. آپ چلے گئے تو چلے گئے. اب جیسے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کدھر ٹریل جا رہا ہے, جب میں ہائکنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 3-4 لوگ ہیں کہ یہ ٹریل کہیں نہیں جا رہا, یہ یہیں پہ ہوتا ہے, آپ سیدھے جاؤ. دیکھیں جو مین ٹریل ہوتا ہے نا اس پہ ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفک, لوگ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے ہاں کہ یہ مین ہے اور سیف سیکیور ہے. اگر آپ لیفٹ رائٹ کسی نئے ٹریل پہ چلے جائیں, جیسے مجھے تو سب پتہ ہے, کوئی نیا بندہ آئے گا نا پہلے تو وہ ٹریل ہوگا, آگے جا کے ایک دم پتھر آ جائیں گے, وہ بندہ کہے گا میں کدھر جاؤں. ہمیں تو پتہ ہے کہ پتھر کراس کر کے پھر ٹریل شروع ہو جائے گا. وہی میں نے اس لیے پہلے کہا نا کہ کچھ ٹریل ایسے ہیں کہ آپ کو راستہ بھی خود تلاش کرنا پڑتا ہے, خود بنانا پڑتا ہے. بالکل ایسے. ایک دفعہ میں نا ٹریل 5 پہ تھا, اوپر ویو پوائنٹ پہ تھا, تو لیفٹ رائٹ سائڈ پہ 1 کلومیٹر سے نا ایک فائر ٹریل جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو 2 لڑکے تھے وہ فائر ٹریل سے نا اوپر آ گئے, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارے وہاں کھڑے پریشان ہو گئے, شام کا وقت تھا, تو انہوں نے مجھے آواز دی تو میں وہیں تھا. میں نے کہا یار آپ کدھر سے آئے ہو؟ کہتا ہے جی ہم تو ادھر آگے سمجھ نہیں آ رہی راستہ, گم گئے. تو گم گئے. پھر میں نے کہا یہ پتھر کراس کر کے آ جاؤ. وہ سمجھ رہے تھے کہ پتھر آ گیا, ٹریل کہاں ہے, ٹریل کدھر, وہ اپنے طرف سے ٹریل ڈھونڈ رہے تھے, وہ راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ راستہ بنا ہوا ہوگا, لیکن وہ پتھر تھے, پتھر کراس کر کے پھر آگے ٹریل تھا. تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے نیچے آ گیا. تو یہ دیکھیں یہ واقعہ بھی ہوا ہے. اب لوگوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر لازمی کریں. مطلب اس انسیڈنٹ کو لائٹ مت لیں. جی, جو بورڈ ہیں ان کو لازمی پڑھیں, ان پہ جو لکھا ہوا ہے. اور سب سے پہلے جب گھر سے چلیں اپنے جاگرز اچھے ہوں, ایزی ڈریس, چاہے آپ شلوار قمیض ہی پہنے جو آپ کو ایزی لگے, ایزی ڈریس ہو, جاگرز ہو, کیپ ہو. منصور دیکھیے کافی عرصے سے میرا وہاں پہ چکر نہیں لگا, آپ تو روز وہاں پہ ہوتے ہیں, میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو بالکل لائٹ نارمل شوز ہوتے ہیں نا, جو ہم ویسے ہم مال جاتے ہیں یا ہم سڑک پہ واک کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے پہنے ہوتے ہیں, وہ ٹریل پہ انہوں نے وہ جوتے شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, جبکہ مطلب پتھر وہاں پہ اتنے نوکیلے پتھر, راستے اتنے خطرناک, تو کیا ان کو اویئر نہیں کیا جاتا کہ بہن یا بیٹی آپ ہائکنگ کے لیے جا رہی ہیں تو خدا را پراپر آپ کا سوٹ ہونا چاہیے, پراپر آپ کے شوز ہونے چاہیے. میں تو بلکہ روک بھی دیتا ہوں. ایک فیملی میں آپ ایسا نہ جائیں, ایسا نہ, ایک فیملی میں 8-10 لوگ تھے, 2 خواتین نے نا دوسری چپل پہنی ہوئی تھی, بلکہ ہیل والی پہنی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا جی آپ تو نہ جائیں, یہ نہ ہو کہ آپ کو کچھ ہو جائے, پھر آپ نے ہمیں کہنا جی آپ نے کیوں نہیں روکا, بتایا نہیں ہمیں. ان کو میں پھر وہ کہتی ہیں اچھا چلو ہم گاڑی میں بیٹھتی ہیں. میں کہا آپ گاڑی میں جا کے بیٹھیں, وہ زیادہ بہتر ہے, یا ادھر انجوائے کریں بیٹھیں. تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں. بعض لوگ چپل میں آ جاتے ہیں. اصل میں جن لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ, وہ سمجھتے ہیں کہ سمپل یہاں پہ ایک واک ہے, تو وہ لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ پتھروں والی واک ہے. اسی لیے دیکھیں نا سوشل میڈیا ہے, ٹی وی ہے, میں ہوں آ رہا ہوں, بہت لوگ. اب ایک صاحب نے مجھے میسیج کیا میری ویڈیو دیکھ کے کہ یار واقعی پتھر کے کاٹنے سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. میں کہا جی ہو جاتا ہے. کہتا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے کاٹا جی مجھے پچھلے سال نہ بندر نے کاٹا تو میرا کیا ہوگا. میں کہا الحمدللہ آپ پریشان تھا اس چیز کو لے کے, الحمدللہ آپ ٹھیک ہو, کچھ نہیں ہوتا, اتنا سال گزر گیا, آپ پہ وہ اثر نہیں کیا, ٹھیک ہے. پھر بھی اگر آپ اپنی اس کے تحت کسی ڈاکٹر سے پوچھو, ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ٹیسٹ ہے تو کروا لو, معائنہ کروا لو, معائنہ کروا لو, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتا ہے بھائی جان میں اب کبھی بندروں کو, میں نا اس کو وہ دے رہا تھا, بسکٹ دے رہا تھا, چھیڑ رہا تھا, تو اس نے مجھے کاٹ لیا تھا. تو میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا, میری توبہ, میری 7 نسلوں کی توبہ جو میں کسی بندر کو دوں. تو آپ کی ویڈیو کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا, تو وہ دیکھیں فائدہ تو ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن یہی بات ہے نا کہ اگر ہم فالو کریں تو. اچھا جو ہائکنگ کے شوقین لوگ ہیں انہیں آپ پیغام کیا دیں گے؟ میں ان کا پیغام یہ دوں گا کہ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کا خیال کریں, ٹھیک ہے. جب بھی ہائکنگ پہ آئیں گروپ لے کے آئیں,
ٹھیک ہے, اور جو گروپ میں ایک اپنا لیڈر چوز کر لیں, ٹھیک ہے, جو سب کا خیال کرے, سب کو لے کے چلے, جوتے اچھے پہنے, ٹھیک ہے, ایزی ڈریس پہنے, کیپ لے کے آئیں, گلاسز لے کے آئیں, اپنے پانی اور فریش جوس ہے, کھانے پینے کی چیز اپنے بیک پیک میں ڈال کے لے کے آئیں, اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جائیں, اور اپنے ٹیم لیڈر کی بات مانیں, احتیاط کریں اور سب مل کے چلیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ منصور, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین, ہائکنگ پہ جانا سب کو پسند ہے, لیکن جن احتیاطی تدابیر کی ہم بات کریں یہ آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے تحفظ کے لیے ہے کہ آپ کا شوق بھی پورا ہو اور آپ باحفاظت واپس اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ سکے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنے کی, جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آ رہی, ذرا سی ہماری لاپرواہی جو ہے وہ ہمیں خطرے میں ڈال سکتی ہے. تو خدارہ اس لاپرواہی سے اجتناب کریں, یہ آپ کی زندگی کا, آپ کی خوشیوں کا سوال ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت اہم ہے, ہماری خواتین سے ریلیٹڈ. اگر میں کہوں تو ایک فیملی سے ریلیٹڈ ہے تو زیادہ بہتر ہوگا, ایک فیملی کی خوشیوں سے منسلک ہے تو اور بہتر ہوگا یہ کہنا. جب بھی کسی جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اگلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں ایک خوبصورت بچے کی جو ہے وہ پیدائش ہو, لیکن اللہ پاک کی طرف سے کچھ میڈیکلی ایشو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس نعمت سے یا اس رحمت سے نہیں نواز پاتا, اور کہیں نہ کہیں ہم خود کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم دوائیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اپنا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جو خاتون, جو عورت ہے وہ بانجھ پن کا شکار ہے. آیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا بانجھ پن ایکچولی بیسیکلی ہے کیا. یہ تو ان ڈیٹیل ہم اپنی ایکسپرٹ سے جانیں گے, لیکن جو ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں, جو آئے دن گھروں میں جس وجہ سے ایشوز یا لڑائی ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو موٹاپے کا شکار ہے اس لیے یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی, یا اس کے ہارمون کا آئے دن ایشو ہو رہا ہوتا ہے اس کی بنا پہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی, یا کسی نہ کسی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو بچے دانی ہے اس میں کوئی سرجری یا کوئی رسولی یا کسی ڈیزیز کا وہ شکار ہے, دیٹس دا ریزن کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. آیا اس میں بیسک جو چیزیں ہیں یا بیسک وجوہات یا ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ایک عورت کا ماں نہ بننا یا بانجھ پن کا شکار ہو جانا؟ اب کیا یہ اس عورت کی تو غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہماری موسٹلی فیملیز جو ہیں وہ الزام اس خاتون کو دینا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی فیملیز میں بھی بگاڑ آتا ہے, ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں, ہنستا جو بستا گھر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں کیونکہ بہت وسیع اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے. ایک گھر کی خوشیوں سے ریلیٹ کرتا ہے, ایک پورے خاندان سے ریلیٹ کرتا ہے, ایک عورت کی عزت اور ایک عورت کی زندگی اور اس کی خوشیوں سے منسلک آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور اس پہ ڈسکشن کے لیے گائنیکالوجسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ماشاءاللہ سے 27 سے 30 سال کی, اور جو ہے وہ 30 سال کا ان کا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ لوگوں میں سرو کر رہی ہیں, اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور بہت سارے والنٹیئرلی یا بہت سارے فری آف کاسٹ ڈیزیزز کا علاج بھی وہ کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جی ڈاکٹر افشاں خان. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ بیسیکلی تو ہم ناظرین کی آسانی کے لیے پہلے اس پہ جو نا اس کی تشریح کر دیں یا ڈیفینیشن بتا دیں کہ بانجھ پن ایکچولی میں ہے کیا, کیونکہ ہر انسان نے نا اپنے مطابق اس کی ڈیفینیشن کریٹ کر رکھی ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی, جو نہیں جسے معلوم, جو ان پڑھ ہے وہ بھی. تو آیا یہ بانجھ پن بیسیکلی ہے کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں نا ان یوٹرس کے بھی. آپ کے یوٹرس میں فائبرائڈ ہیں یا پولیکل سسٹل اووریز ہیں, یا اووریز سسٹ بنا رہی ہیں اور ایگ اوویلیشن نہیں ہو رہا, سم ٹائم ٹیوب بلاکیج ہوتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک وسیع ڈیزیزز ہیں جو کہ انسان میں ہو سکتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ ساری اکٹھی ہوں. سم ٹائم کسی کو پولیکل سسٹل اووریز ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی خاتون کو, اور فیٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور ہیئرنگ سکن بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پیریڈز بالکل ریگولر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا ایگ نہیں میچور ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. ایگ اوویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بہت بڑی ریزن ہے. اچھا, اس کے بعد جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ ٹیوب بلاکیج بھی ہوتی ہے. مطلب اس میں بالکل پیریڈ نارمل آ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ٹیوب بلاک ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, لیکن اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا ٹیوب بلاک ہو رہا ہے, دونوں ٹیوب بلاک ہے
تب تو پھر آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بلاک ہے دوسرے سے نیچرلی اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ہمارے پاس پیشنٹ اکثر آتے ہیں جی 2 بچے ہو گئے, 1 بچہ ہو گیا, لیکن اب 5 سال سے یا 7 سال سے بچہ نہیں ہو رہا. تو وہ جب پہلے تو ہو گیا تھا لیکن اب کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ آ رہا ہے. اسی جس ٹیوب میں ٹھیک تھی, کام کر رہی تھی, ورکنگ تھی, اس سے تو ہو گیا, سیکنڈ ٹائم نہیں ہو رہا. تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ٹریٹیبل ہے. یعنی لوگوں کے ذہن جو کنسیپٹ آپ نے کہا نا کہ بنا ہوا ہے کہ ٹریٹمنٹ بانجھ پن کا ممکن نہیں ہے, تو پہلے آپ ڈائگنوز کریں کہ ہاؤ ڈیزیز کہ بھی پیشنٹ کو ریزن کیا ہے. اچھا ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس تو مختلف پیشنٹس آتے رہتی ہیں, خواتین آتے رہتی ہیں, میل اینڈ فیمیل دونوں کا میں ٹریٹمنٹ ہاں دونوں کا, کہ اب ہم لیکن ہماری سوسائٹی ایسی نا کہ اس میں عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جبکہ آج کا آپ اگر سارے انالائز کریں تو 45% مرد انفرٹائل کپل ہیں. اچھا 45%, سوری 55 اور 45 عورتیں ہیں. اچھا کیونکہ مرد بڑی تعداد مردوں کی ہے, بڑی تعداد مردوں کی ہے, کیونکہ مرد زیادہ اپنے آپ کو آج کل بے روی کی کا شکار کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کیا ہوا, ایکٹیویٹی اور ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے میلز کی, عورتوں کی بھی نہیں ہے, بیکاز آف اسٹریس ہے, جنک فوڈز ہیں, بہت ساری ریزنز آ جاتی ہیں. لیکن میلز میں آج کل کے میلز گیمز کی طرف نہیں ہے, جم کی طرف اتنے نہیں ہے, جیسے کرکٹ کھیلنا پہلے بہت زیادہ تھا, اور یہ وہ اس طرح میدان آپ دیکھے خالی پڑے ہوتے ہیں, اب تو وہ میدان نظر بھی نہیں آتے. تو مطلب ہم اپنے آپ کو اگر بچپن میں لے کر جائیں تو ہم کتنا ہلا گلا شور شراب اور فزیکلی ایکٹیویٹیز تھی جو کہ آج کل لڑکیوں لڑکوں کی کوئی نہیں ہے. دیٹس دا ریزن کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ایشو آ رہا ہے. پھر سیلف میڈیکیشنز بہت زیادہ ہے, اور اپنے آپ کو بار بار وہ جو ایک جانو مانو سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اچھا ایک اور چیز ہم نے دیکھی ڈاکٹر صاحب, یہاں تک آپ نے سیلف میڈیکیشن کی بات کی نا, سیلف میڈیکیشن کے علاوہ جب ہم یوٹیوب پہ مختلف ایکسرسائزز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا وہی بات مختلف میڈیسن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہم یوز کرتے ہیں, یہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, تو آیا اللہ پاک ہمیں اولاد جیسی جو ہے نا وہ رحمت سے نوازے گا. تو یہ جو مختلف ایکسرسائزز ہوتی ہیں یہ بالکل کام کرتی ہیں, ہیلپ فل ہوتی ہیں. دیکھیں دوائی باڈی میں آپ کا 30% کام کرتا ہے. میڈیکیشن جو بھی ڈاکٹر ہیں, جو بھی پیشنٹ ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ان کی وش ہوتی ہے, اور ڈاکٹر کی بھی وش ہوتی ہے کہ اس کو میں شاپر بھر کے دوائیوں کا دے دوں. نو نیور, پہلے ڈائگنوز کریں, پہلے ٹیسٹ کریں, ہارمونز کے ٹیسٹ کروائیں ہسبینڈ کے, وائف کے, اور دونوں میاں بیوی سے ملے. صحیح. دیکھیں اچھا یہ جو ہارمون کی آپ نے بات کی, یہ آج کل اگر ہم دیکھیں ہمارے خواتین ہمارے مرد حضرات, آپ نے ڈائٹ کا ذکر کیا, ایکسرسائز کا ذکر کیا, یہ دونوں چیزیں ہماری ہیلدی نہیں ہیں, تو ہارمون کے ایشو تو ہوں گے. بالکل ہوں گے. دیکھیں آپ کیا کھا رہے ہو, مطلب کڑھائی اینڈ کڑھائی, مطلب ہوٹل کے جنک فوڈ, اسپائسی, اور اسپیشلی میل, چلیں جی 2 دوست چلے گئے, 4 دوست چلے گئے, مطلب بہت زیادہ گھر میں شنواری کھانے چلتے ہیں. شنواری پھر بہتر ہے, اچھا چھوٹا گوشت پھر بہتر ہے, برائلر مرغی سے پھر بھی چھوٹا گوشت بہتر ہے. دیکھیں اب وہی بات آ گئی جو وہ ایک چوزا ہارمونل انجیکشن سے تیار ہوتا ہے, اور 26 ڈیز میں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. ہاں کیسے, مطلب اب ایک اتنی سی چیز 2 kg کی ہو جاتی ہے 26 ڈیز میں, تو یو نو کہ آپ کتنا اس کو اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ بالکل انفیئر بات ہے کہ بھی آپ فیئر نہیں ہو, اور اپنے آپ کو خود, وہ کہتے ہیں نا دانتوں سے اپنی قبر کھود رہے ہیں. اپنے دشمن آپ خود بنے ہوئے ہیں, پھر آپ قسمت کو بلیم نہیں کر سکتے. قسمت کو بلیم نہیں. اور پھر سموکنگ ہے, پھر ڈرگز ہیں, پھر آج کل یہ بہت چیزیں آ گئی ہیں, اور اس سے بھی بڑی بات کہ یہ ہماری دسترس میں اتنی زیادہ آ گئی ہیں.
مطلب اب پہلے اپروچ نہیں تھی لیکن اب اپروچ easy نہیں ہو تھے، گیا۔ اب تو ایزی ہو گیا۔ پہلے تو نکڑ پہ جو دکاندار ہوتا تھا وہ سرگٹ فلانے گھر کے بچے کو نہیں دینا، فلانے کو نہیں دینا، دینا بھی ہے تو چپ کے دینا۔ انفارچونیٹلی آج کل ہمارے جو لائف سٹائل ہے وہ انہیلدی ہو چکا ہے، اس میں Unhealthy، کھانا اور میں نے پینا بہت تمام تر سارے چیزیں۔ لڑکوں کو، مردوں کو ایز اے شوقیہ نشہ کرتے دیکھا، ڈرنک کرنا، یہ جسٹ وہ بیکاز آف سوسائٹی جو ہے اس کی ہم بات سوسائٹی ہے، کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے۔ پراؤڈ اچھا مجھے فیل ایک اور چیز کرتے ہیں۔ بتائیں کہ آپ کی لیکن باڈی میں مختلف کیمیکل جنریٹ ہوتے ہیں، آپ کی کسی نہ کسی بنا پہ سرجری ہو جاتی ہے، بالکل، کیونکہ انسانی باڈی ہے، جو ہمارا کھانا پینا، ہمارا لائف سٹائل اس طرح سے نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کی وجہ سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لیکن ماں سب نہیں سے بن پاتی؟ مین جو ریزن ہے نا گڑیا، وہ ہے آپ کا الیگوسپرمیا اینڈ ایزوسپرمیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میلز میں ایزوسپرمیا کیسے ڈائگنوز ہو؟ ایک تو آپ سیمن انالائسس کروائیں گے، سیکنڈلی آپ بلڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی جو ایک بیڈ لک آپ کہہ لیں کہ اویئرنیس نہیں ہے، اور تھوڑا ہائی لیڈ کلاس میں اگر اویئرنیس ہے بھی تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ایک غلطی ہی نہیں مانیں گے، ایک بیماری کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے، ٹریٹمنٹ کیسے کروائیں گے؟ ایک تو یہ بہت زیادہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو کہ میلز، اور میں نے ایسے میلز دیکھے ہیں جو ایزوسپرمیا کا شکار ہیں لیکن انہوں نے شادیاں 3 کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں آپ یعنی کہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی، اور وہی میں نے بات کی نا کہ یہاں ٹارگٹ عورت کو کیا جاتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے۔ تو 45% عورت، اور عورت کو اگر میں ایک ٹریک دیتی ہوں نا کہ بھی اب میرے پاس اگر ایک میاں بیوی آئے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ عورت میں کوئی پرابلم ہے تو میں نے اس کو ایکسرسائز بتائی ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے، میڈیکیشنز کی ہے، اور اسی طرح میلز کو کیا ہے۔ تو میلز نے کیا کیا ہے، بیوی کے سامنے ایگری کیا ہے، لیکن باہر جا کر اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی مرضی کی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر ہو یا بیوی ہو، آپ کے کندھوں پہ نہیں بیٹھ سکتی، مطلب کہ بھی آپ کے ساتھ ہر وقت پروسیجر تو آپ کو خود فالو کرنا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے صرف آپ کو بتا دینا۔ بچوں میں، لڑکوں مردوں میں مطلب 40 کے بعد عقل آتی ہے ان کو، لیکن اس وقت تک بہت ٹائم گزر جاتا ہے نا، تو وقت ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، چڑیاں چگی کھیت۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ میں بار بار یہ ایک بات کہتی ہوں کہ آپ برائلر مرغی جو ہے پلیز اسے اوائڈ کریں، بہت اوائڈ کریں۔ بچیوں میں ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، بچیوں میں دیکھیں قبل از وقت پیریڈز آ جانا، 9 سال کی بچی کو، 8 سال کی بچی کو آج کل پیریڈز آ رہے ہیں، یہ وقت سے پہلے، یہ بہت بالغ ہو جانا، بالکل سن بلوغت جسے کہتے ہیں کہ وہ قبل از وقت بچے بہت جلدی میچور ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں، لیکن تھوڑا ڈیلے پروسیجر ہو نا، اللہ کی طرف سے ہو نا، آپ کی لیکن یہاں ہمارے لائف سٹائل اس میں جو ہے لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ پی سی اوز کا ایشو آ رہا ہے بچیوں، بہت زیادہ، ہر ان میرڈ بچی کی الٹرا ساؤنڈ کروا لیں یا میرڈ بچی کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، ہر عورت کو، ایشین 95% عورتوں میں فائبرائڈ کا ایشو ہے، پی سی اوز کا ایشو ہے۔ اچھا، پی سی اوز اپریٹ سے ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بار بار ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ اپریٹ کروا کے آئے، آپ نے ایک پانی کا ببل ہے، پی سی اوز بیسیکلی ایک پانی کی تھیلی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے وہ کہیں بن گئی تو اس کو ڈائٹ سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، میڈیکیشن سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سرجری کروا دیتے ہیں تو وہ تو 3 4 5 6 مہینے بعد پھر بن جائے گا، اس کا حل نہیں ہے۔ نو اپریٹ تو ہے ہی نہیں، سسٹ تو ٹریٹیبل ہے نا، چاکلیٹ سسٹ ٹریٹیبل ہے، پولیکل سسٹر ٹریٹیبل ہے، اووریز ان لارج ٹریٹیبل ہے، اور یہ میڈیکیشن سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے پاس آئیں، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ پلیز خدارا آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اور اچھے کسی ڈاکٹر اس سے ریلیٹڈ، ہمیشہ جب بھی ہیلتھ کی بات ہوتی ہے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ اچھا ایک اور مجھے چیز بتائیں، آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ سنا، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، ہماری فیملیز میں بھی بعض یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ 8 8 10 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال گزر جاتے ہیں،
اولاد جیسی نعمت انہیں نہیں ملتی، لیکن اس کے بعد بنا ٹریٹمنٹ کے جو ہے وہ اولاد ہو جاتی ہے، تو اس کے ریزن کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اولاد دیتا تو دعاؤں سے ہی ہے. بہت سارے ایسے کپل بھی آتے ہیں وہ 110% ٹھیک ہوتے ہیں. عام کپل سے جو جن کے 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی قسم کی کوئی بیماری میں ڈیزیز میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے نہیں دیا ہوتا اولاد. تو شکر الحمدللہ اللہ کا ایک خدائی تحفہ ہے. تو کیا کہتے ہیں ہمیں صبر کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم فوراً آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے اس معاشرے میں شادی کے فوراً بعد بچے کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر نہیں تو آپ صبر شکر کریں یا پہلے تو 1 سال تک دیکھیں، 1 سال تک ریلیکس کریں اور روٹین چیک اپ. وہ آپ والی بات، روٹین چیک اپ میں آپ اپنا ہارمونل پروفائل، اس میں سیمٹیڈاکسی، CA125، زیروبیلا IgG، یہ وہ نام میں لے رہی ہوں جو عام گائناکالوجسٹ کسی پیشنٹس کو یا عام ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو لکھ ہی نہیں دیتے. روبیلا IgG، AMH وغیرہ، پرولیکٹین وغیرہ، آپ یہ سارے ہارمونل اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں اور ہسبینڈ بھی کروائے. دونوں کو کروانا چاہیے. اسٹاپ نہیں کرنا کہ خاتون نے کروا لیا وہ ٹھیک ہے یا بیمار ہے وہ جانے اس کا کام ٹھیک ہے. نو، میاں بھی کروائے، میاں بھی اپنا سیمنز انالائسس کروائے، میاں بھی اپنا ٹیسٹیرون لیول چیک کروائے، پروجسٹرون کروائے، پوری پروفائل کروائے. اس کے بعد یہ پروفائل چیک ہونے کے بعد اگر تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو، لیکن اور اگر کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی سسٹ آ جاتی ہے یا کوئی ایگوولیشن نہیں ہو رہی یا مرد ایزوسپرمیا کا شکار ہے یا لیگوسپرمیا کا شکار ہے، سم ٹائم پس سیلز ہوتے ہیں، تو وہ ٹریٹیبل ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں. لیکن یہ تم نے کیا یہ ہم بلیم گیم چھوڑ دیں پلیز. خدا را اپنے گھروں کو پرسکون کریں. اور یہ جو فوراً سے ٹیگ لگا دیتے ہیں اور میں ادھر ساسوں کو اور امیوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گی. وہی بات ہے نا، ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ ایک ایسی شکل ہے. میں خود بھی ساس ہوں تو کیا کہتے ہیں، ان چیزوں سے یقیناً ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہماری خواتین اوبیسٹی کا بہت زیادہ شکار ہے، موٹاپے کا شکار ہے، تو کیا شوگر ہے اس کی، یہ ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، کیا اولاد نہ ہونے میں یہ بیماری بالکل 100% میلز کا اور فیمیلز کا شوگر جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کا یوٹرس اور ٹیسٹیکلز پہ اٹیک کرتا ہے. دیکھیں جو آپ کا شوگر کا سائیڈ افیکٹ ہے نا، بریک کے بعد اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک ہے، آپ کی ڈائٹ، آپ کی صحت، آپ کے جو ہم بات کریں کہ عورت کے اوپر ایک ٹیگ لگ جاتا ہے بانجھ پن کا، اس کے متعلق مزید ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت اہم ہے. خواتین کی بات کروں، ان کی صحت سے ریلیٹڈ، ان کی خوشیوں سے ریلیٹڈ ہے. ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہمیں یقیناً چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیسے کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خود سے ڈاکٹر بننا یا نیم حکیم کے ٹوٹکوں کو اپلائی کرنا یقیناً یہ ہماری زندگی کو ختم کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے. خوشیاں ہمارے اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، ایک عورت کی اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کی جو مختلف اوبیسٹی کا شکار ہوتی ہیں، بلڈ پریشر کا شکار ہوتی ہیں، یا آج کل ہم بات کریں ڈائبٹیز تو کامن ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی میں، تو اس کی وجہ سے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، کمپلیکیشنز کریٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. جو موٹاپا ہے بیسک ریزن ہے آپ کے ہارمونل چینجنگ کا، ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کا ہارمونز پرولیکٹین آپ کے فیٹس کی وجہ سے زیادہ ہوگا تو آپ کا AMH لیول ڈاؤن چلا جائے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کا ہیئرنگ سکن ہونا شروع ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ یہ جو ٹریٹمنٹ کرنے میں بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کا یوٹرس انلارج ہو جاتا ہے. اچھا، یوٹرس انلارج یعنی کہ جو اوبیسٹی کا شکار ان کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، ان کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں. اور جو عورتیں مطلب اس چیز کا موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں، جو اووریز انلارج ہو جاتی ہیں، اووریز کی والز، پھر وہ ایگ کو اس طرح پرموٹ نہیں کرتی ہے، ایگ کو اس طرح تھرو نہیں کرتی جس طرح انہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ورک لیس ہو جاتی ہیں. تو یہ بچیوں کو سوچنا چاہیے. اور یہ ڈائبٹیز ہے اور شوگر تو بہت بڑی ایک ریزن ہے انفرٹائلز کپل کے لیے.
देखिए अगर किसी भी कपल में हस्बैंड को या वाइफ को शुगर है तो सबसे पहले उनके स्पर्म्स हिट होंगे, उनका एक बेबी है या 2 बेबी हैं और अब नेक्स्ट नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा भी उनकी ओवरऑल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन शुगर इतनी ऐसी बीमारी नहीं है कि भी इसको ये एक गेम है। शुगर बेसिकली एक गेम है, इसके साथ खेलना पड़ेगा आपको। आँख मचोली के आप जैसे आपका लाइफस्टाइल था कि आप प्लेट भर के खाना कुछ भी आप खाते थे तो वो आपका इंसुलिन बन जाता था। अब लबलबे ने काम करना छोड़ दिया तो आपको अब छोटे छोटे मील्स लेने पड़ेंगे कि आप उसको फंक्शन को टाइम दें काम करने का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उस अपनी नेचर को समझने की ज़रूरत है। ये ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम बात करते हैं ना मोटापा, आई थिंक ये बीमारियों को जन्म देता है। बिल्कुल, ये तो 100 बीमारियों की जड़ है ना। तो इसका इलाज कैसे इसको कंट्रोल करें? तो आप अपने ना हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। तो थायराइड अगर आपका अप एंड डाउन है तो तब भी आप हार्मोन चेंजिंग की वजह से भी ओबेसिटी? हाँ, सम टाइम आप मोटे हो जाते हैं, आपके ग्लैंड उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं, TSH वगैरह आपका हाई हो जाता है। हाँ। तो आप मोटापे की तरफ चले। अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं, जी हम तो सारा दिन कुछ खाते नहीं फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है, हम मोटे हो रहे हैं। वैसे खाती तो वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक टाइम में ज़्यादा पता नहीं चलता। हाँ, उन्हें पता नहीं चलता और पूरा दिन भूखा रहने के बाद ना एक टाइम पे वो ज़्यादा खा लेती और वो पूरे दिन की वो कसर एक मील में निकल जाती है। वो फिर मैदे को डबल वर्क करना पड़ता है। उससे बेहतर है कि आपने अगर पतले होने हैं तो आपने छोटे छोटे मील्स, वही बात मैं जो कर रही हूँ। फिर सेकेंडली ये कि आप डाइट में खा क्या रहे हैं, ये मैटर। आप देखें स्टमक है, उसे भूख लगी है, उसे आप चावल भी देंगे उसने हजम करने हैं, उसे आप दाल भी देंगे उसने हजम करनी है। इट्स जस्ट लाइक अ शॉपर, क्या उसमें आपने जो कुछ डाला उसे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट होता है वो इधर तक ही होता है। तो आप वो जुबान का चस्का है ना, आपने अपनी जुबान को उस तरह आदी कर दिया। यहाँ से नीचे जाके क्या चल रहा है वो तो स्टमक को ही पता है ना, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आपकी पूरी बॉडी पे डेफिनेटली आप जो खाएंगे तो वही आप उसका चेहरे पे वो आएगा। तो वो चीज़ है कि आप अपनी डाइट को, मैंने अपना ज़ाती मतलब अगर आप मुझे अफशा मेडिकल सेंटर के सोशल मीडिया पेज पे आप देखें, मैंने 41 kg वेट लूज़ किया। ज़बरदस्त। अच्छा, एक अगर डाइट हम अच्छी भी रखते हैं तो क्या उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है? 30% आपकी बॉडी पे जो है एक्सरसाइज काम करती है और 70% आपकी बॉडी पे आपकी डाइट काम करती है। यानी दोनों का ज़रूरी है। दोनों का ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डाइट। देखें आप घंटा जिम लगा कर आए हैं या घंटा 2 घंटे वॉक करके आए हैं, खेल कूद के आए हैं, लेडीज़ भी उसमें आ जाती हैं, मेल्स भी आ जाते हैं, और आने के बाद आपने सही वो क्या कहते हैं दबा के रोटी खाई है या ब्रायलर खा लिया तो फिर तो आपका वो 2 घंटे। आजकल हमारे फास्ट फूड में यूज ही ये हो रहा है, चिकन के अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। तो मैं विश इस वक्त अगर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले साफ मना कर देती हूँ कि भी आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाएं या ना करवाएं, जहाँ मर्जी से करवाएं, लेकिन ये आपका प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ये आपका प्रॉब्लम है मैं नहीं सॉल्व कर सकती, स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको मना कर देती। हमने देखा है कि ये तो हम बड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को भी हमने आदी बना दिया है। फ्रेंच फ्राइज नहीं उतर रहा ना, वो हमने आदी बना दिया ना बच्चों को, ये फास्ट फूड जंक फूड में अब उसमें भी चिकन का इस्तेमाल हो रहा है। देखें आपने कभी ये चिप्स और ये वो चीज़ें वो पैकेट्स देखे थे कभी लाइफ में? अब हमारे वक्तों में ये चीज़ नहीं थी, वो बेनिशने को 1-2 पापड़ मिलते थे हमें लेकिन अब तो वैरायटी आ चुकी है। अब तो इतनी वैरायटी और इतने नाम है कि आप खुद हैरान होते हैं। तो ये बच्चों को बचपन से उनकी एक हेल्दी डाइट का ना होना और ये जिस तरह के फास्ट फूड या जंक फूड के आदि हमने बना दिया, तो इससे क्या उनकी बॉडी में आजकल की जैसे माएँ बन रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, कहती हैं हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं। आप बच्चों में टेस्ट डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे को क्या पता ये मटर है, बच्चे को क्या पता ये गाजर है। देखिए आप उससे लापरवाही, सुस्ती, आपको एक तैयार शुदा चीज़ मिलती है, आपने फटोफट बच्चे को पकड़ा दी, सीरी लग कर चलो भी घोल के पिला दिया,
تو ہماری مائیں تو سوجی وغیرہ مختلف حلوہ یہ چیزیں، وہ، ہاں، اور ہر طرح کی سبزی، ہر طرح فروٹ، کی دودھ، سبزی، دہی، ہر چیز کھلانا. بالکل. دہی تو ایسے تھا جیسے پانی ہے. تو اور دہی کا استعمال آپ خود بھی دیکھ لیں، آپ 10 دن کریں آپ کی اسکن گلو کرنا شروع کر دے. بالکل ایسے نہار منہ آپ دہی 10-15 دن کھائیں، 15ویں دن آپ پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ آپ کو بتاتا ہے، آپ کی باڈی پہ محسوس ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ لی ہے. لیکن انہیلدی آپ فوڈ کھائیں گے تو اس کا بھی آپ کو ودن 2 اور 3 ڈیز آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. میرے 90% پیشنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے، جو بھی ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میسیج ہے، مطلب میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر میں اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ڈاکٹر بہت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اپنی صحت کی حفاظت کریں. اپنی صحت کی دیکھیں، ہمارا کام ہے آپ کو اچھی سے اچھی میڈیکیشن دینا آفٹر ڈائگنوز. ایسے میں فرسٹ آف آل اپنے پیشنٹس کا ٹیسٹ ضرور کرواتی ہوں، اور 1 to all سارے ٹیسٹ جن کے میں نے ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ایک تو سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسری یہ کہ جو خواتین ٹیسٹ نہیں کرواتی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہے کیا، بیماری کیا ہے، بیماری کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ڈاکٹر دوسرا میں یہ آپ کو بار بار منع کروں گی، جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہ میڈیسن آپ کھا رہے ہیں، یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ آپ کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی، سیلف میڈیکیشن پہ نہ جائیں. میں اب 27 سال کے ایکسپیرینس میں محوش ایسے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہوں جو دوائیوں سے اور اپنی لاپرواہیوں سے بیمار ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں. بیسیکلی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن اپنی لاپرواہی اور سیلف میڈیکیشنز اور مختلف جگہ ڈاکٹر شاپنگ. مطلب دیکھو آپ کا باڈی، ڈاکٹر، وکیل اور گاڑی کا مکینک ایک ہی رکھو. بالکل. آپ کو بار بار بتانا نہیں پڑے گا ہسٹری، بتانا نہیں پڑے گا. دیکھیں سم ٹائم ہم ایک ٹائم میں میڈیسن دیتے ہیں، مے بی آپ کی باڈی پہ فٹ نہ بیٹھے، لیکن آپ آ کے وہ سمٹمز بتاتے ہیں تو ڈاکٹر میڈیکیشن چینج کرتا ہے. لیکن میں میڈیکیشن دینے سے پہلے ہی ڈائگنوز کرتی ہوں کہ ہاؤ ریزن، کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. اب یوٹرس کے بھی اگر پارٹس کیے جائیں تو 5-6 تو پہلے مین کازز آ جاتی ہیں بچے نہ ہونے کی، کہ آپ کی اووریز کام نہیں کر رہی، یا آپ ٹیوب بلاکیج کا شکار ہیں، یا آپ کا انڈا نہیں بن رہا. ہر چیز کی جب ہم کسی بھی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے لگتا ہے ہمارے سب سے جو اس میں ریزن میجر آ رہی ہے نا، وہ ہمارا لائف سٹائل، کھانا پینا، ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا. فزیکلی ایکٹیویٹیز تو بچیوں کا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں. یہاں گیجٹس پہ، موبائلز پہ ہیں، لیپ ٹاپس پہ ہیں، موویز ہیں، سیریز ہیں. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ ہم کچھ سال پیچھے کی بات کرتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل اچھا تھا، ہماری ڈائٹ اچھی تھی، فزیکل ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی تھی، تو اس وقت اتنی یہ کچھ ڈیزیزز کامن نہیں تھی، اچھی ہماری باڈی تھی. اچھی باڈی تھی. اب چونکہ لائف سٹائل ہمارا مکمل چینج ہو چکا ہے، آرٹیفیشل اینڈ فیک ہونا شروع ہو گیا. اس پہ جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، ہمارا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہمارے جو ایون جو فضا ہے، جو انوائرمنٹ ہے، وہ بھی اس طرح صاف ہوا ہمیں نہیں مل رہی، ایون پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے. تو اس میں چاہے وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ، بچے کی بات کریں، نوجوان کی یا بزرگوں کی بات کریں، روٹین چیک اپ اب کتنا میٹر کرتا ہے آج کل ہماری جو حالات ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جانا بالکل آفٹر 3 to 6 months میں آپ 1 to 2 ٹائم ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اپنا شوگر، بلڈ پریشر، اپنا HP، اپنا CP وغیرہ سارا روٹین کا چیک اپ کروائیں. اور ہر عام خاص چھوٹا بڑا بچہ عورت مرد، آپ اپنا انالائز کر لو کہ آپ 30 منٹ واک نہیں کرتے. پہلے ہم اسکول پیدل جاتے تھے، آج گلی کے کونے پہ بھی اسکول ہے. پچھلی گلی میں اسکول ہو تو ہم نے گاڑی پہ جانا ہے، گاڑی پچھلی گلی میں مارکیٹ ہے، ہم نے گاڑی پہ جانا ہے. اور والدہ چھوڑ کے آتے ہیں. ٹھیک ہے سنو، ہمیں نہیں کوئی چھوڑ کے آتا تھا، خود جاتے تھے بھائی. خود جاتے مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے گھر سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسکول ہوتا تھا، میں اور میرا بھائی ہم پیدل آتے جاتے تھے. پیدل آتے جاتے تھے، اور ہم کتنا بلش کرتے تھے، سکون آتا تھا، ہم خوشی محسوس کرتے تھے. ہاں، کھیلتے کودتے بالکل چلے جانا. لیکن اب ایک بچے کو بولو کہ آپ نے 50 میٹر کے فاصلے پہ یا 100 میٹر کے فاصلے پہ اسکول ہے، پہلے تو ماں ہی کہے گی، دیکھیں گرمی ہے بہت زیادہ، گاڑی میں چھوڑ کے آؤ، گاڑی میں چھوڑ کے آؤ، ماں ہی کہے گی گرمی
बच्चे ने बैग उठाना, और वाकई ये रियलिटी है कि बैग इतने भारी हर हैं। चीज, वो कहते हैं हर चीज में तब्दीली आ चुकी हर है। चीज़ में तब्दीली आ गई है, तालीम का मेयार ही इतना गिर गया है, मतलब तरबियत ख़त्म हो गई बैग है। भारी होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग एथिक हैं खाली वो होते उतने ही जा लाइट रहे हैं। होते जा रहे हैं। अब उतनी चीज़ों को हमने समझना जो है वो छोड़ दिया, दिया। पढ़ाई का जो एक मकसद था वो हालांकि छोड़ दिया। आजकल के बच्चों का IQ लेवल ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत हमसे, वो थोड़ा लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पे, अब थोड़ी सी एजुकेशन की बात आगे, तो ये एक बात कर लेते हैं। जो हमारे और आपका वो टाइम था, भले ही IQ लेवल हमारा कम था, लेकिन जो पढ़ा था वो उस पर अमल किया था। प्रैक्टिकल अब के बच्चे नंबर तो अच्छे ले रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। उन्हें पता ही नहीं है ना अमल क्या करना है। उसमें बेसिक हमारा अपना थोड़ा अपना रोल मिस्टेक है बच्चियों का, कि वो खुद मोबाइल पे बैठी हैं, तो वो मतलब मैं आपको लिटरली बता सकती हूँ ऐसी फैमिलीज जो मैंने खुद एनालाइज, वो एक बंदे की ऑब्जर्वेशन होती है ना, हाँ। कि फीडर हाथ में पकड़ा हुआ है, इतना खोई हुई हैं ड्रामों में कि फीडर ढूंढ रही हैं, फीडर ढूंढ रही हैं। ये हालात हैं ये आजकल, बिल्कुल, क्योंकि हम फोन में इस बच्चियों के कदर साथ। मसरूफ हैं। तो इस फोन की वजह से, क्योंकि इसमें भी एक रेज होती हैं, शुआएं होती हैं, वो भी साइड हमारी इफेक्ट्स साइड इफेक्ट हमारी हेल्थ को मुतासिर करती हैं। आप फोन तो ये दजाली फितना है। देखें हमने इससे बहुत मोहब्बत कर ली है। हाँ, बहुत मोहब्बत कर ली। वो एक है ना कि दजाल आपके साथ वाशरूम तक जाएगा। तो यही चीज़ है ना, आप इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करें। सिंगल आंख दजाल उस तरह थोड़ी आएगा कि गद्दे पे बैठा हुआ है। अच्छा, और मुझे ये बताएं, हमने अपनी पूरी ओवर लाइफ को देखे, हमें पता है हमारे खाने पीने की रूटीन अच्छी नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, किसी एक्सरसाइज में नहीं, ये खतरनाक बढ़ गई है। तो ना, इस आदत से हम इस क्यों नहीं आदत निकल से रहे? आप इस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि एक तो आप गाइडलाइन लें एक एक्सपर्ट से। एक क्योंकि यकीन आप देखें ना, हमारी बॉडी महसूस करती है ना कि हमने किसी खतरे की जो खतरा जगह है, हमने उससे बन दूर गया। रहना है। देखें, अब जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है, डॉक्टर चावल मना कर देते हैं, तो फिर भी तो आप एहतियात करते हैं। तो शुगर होने के बाद जो चीनी छोड़ते हैं, शुगर होने से पहले चीनी छोड़ दें, मीठा छोड़ अब देखें, अब बार बार कहा जा रहा है कि ये जो वाइट शुगर है ये जहर है, स्लो पॉइजन है, आप इससे अवॉइड करें, लेकिन हम उतनी ही धड़ाधड़। और देखें, आपने अगर मीठा लेना है तो फ्रूट्स में लेना, नेचुरल मीठा लें। दूसरी बात ये, अच्छा, कि इस पर आप मजीद बात करते हैं। मैं 7 से आपको 10 डाइट पे दिन बात करती हूँ, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन डॉक्टर साहब से डाइट पे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आया आजकल हेल्दी डाइट हमारे लिए क्या हो सकती है, इस पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं हमारी ख़वातीन की सेहत के हवाले से, उनकी डाइट, उनकी रूटीन के हवाले से। देखिए, ख़ुद को खूबसूरत रखना है, ख़ुद को सेहतमंद रखना है, और ज़िंदगी के तमाम तर जो काम है वो आपने बाखूबी तरीके से सर अंजाम देने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका सेहतयाब होना, आपका हेल्दी होना, आपका परफेक्ट होना, आप में कोई सुस्ती ना हो, किसी उकताहट का शिकार ना हो, किसी बीमारी का शिकार ना हो। और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम हमारी डाइट, हमारी एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे हम बात करते हैं, एक्ट्रेसेस की बात करते हैं कि ये योगा बहुत करती हैं और ये कितनी स्लिम फिट, कितनी खूबसूरत नज़र आती हैं। एक्चुअली योगा इटसेल्फ अ लाइफस्टाइल, इसकी हम बात करते हैं कि योगा एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, ख़ुद को डेली 30 to 40 मिनट देते हैं, तो आप उसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। तो इसी पे बात करें, ये छोटी सी बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने वाले अमल हैं। डॉक्टर साहब, योगा की हम बात करें, बल्कि पहले मैं डाइट की आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि डाइट का आप बताने जा रही थी कि आया हेल्दी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए? फ्रूट्स सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मौसम का फल आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मौसमी फल जो भी हो। और इस वक्त तो इतने ज़्यादा फल आए हुए माशाल्लाह। वो लोग गर्मी को पसंद नहीं करते, जबकि मैं गर्मी को बहुत पसंद करती हूँ। वैरायटी आ जाती है ना आपके पास, बिकॉज के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रूट्स पे आएँ, रोटी की भूख लग रही है तो फ्रूट्स खाएं। वेजिटेबल्स पे आएँ, वेजिटेबल्स इतने मज़े की हैं। जिस तरह वो पिंक टमाटर होते हैं ना, टमाटर खाएंगे तो टमाटर जैसे हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे। तो इनके जो है, और ये जो कॉन्सेप्ट है गलत है, पानी गलत दिया, वो केमिकल है, ये ऐसा वो कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुदरती फल है। उन केमिकल से बेहतर है जो ब्रायलर को जो आप खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो फ्रीजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप रंग बिरंगे मशरूबात पी रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दें। ये तो रंग चेंज है, फार्मूला एक है।
اور ایک گلاس ڈرنک میں 1000 کیلوریز ہوتے ہیں. تو یو نو کہ آپ 1000 کیلوریز ڈیلی برن کرتے ہیں نہیں, اور کسی چیز کے عادی ہونے کے لیے آپ کو 7 to 10 days چاہیے ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی آپ نے عادت اپنی بنانی ہے اگر مینٹین کرنی ہے, آپ 7 دن واک کریں گے, 8ویں دن آپ کا خود دل کرے گا واک کرنے کا. پہلے 2 3 4 دن آپ لیزی ہوں گے, نہیں یار یہ وہ, یہی 2 3 4 دن آپ نے کل کرنے ہیں کہ بھئی نہیں. اچھا جیسے تیسے کر کے مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جہاں ہم ہر چیز کے لیے اتنی محنت کر لیتے ہیں, کوئی بھی گول ہو اسے اچیو کرنے کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں, یہ تو ہماری صحت سے متعلق ہے, وائی ناٹ 7 دن ہم قربان کر دیں. میں اپنے بیٹے کو اکثر کہتی ہوتی ہوں, میرے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, اور انہیں کریز ہے نا گاڑیوں کا, جیسے بچوں کو لڑکوں کو ہوتا ہے, اب وہ ہر کسی کا اپنا شوق, ہاں 24 سال کا, تو اس سے موڈیفائڈ کرنا گاڑیوں کو. تو میں کہتی ہوں اتنی پیاری گاڑی بناؤ گے اور بیچ میں بہت موٹے سے بیٹھے ہوگے تو کیا کیسے لگو گے, پھر وہ فٹافٹ اپنے آپ کو سمارٹ کرتا ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے مہوش کہ آپ اتنا مطلب ایک لوہے کو چینج کر لیتے ہیں, تو آپ تو گوشت پوست کے انسان ہیں, آپ اپنے آپ کو نہیں, اور جب کہ آپ کو فائدے بھی نظر آ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا کروں گی تو یہ ہوگا, یہ فائدہ ہے یہ نقصان ہے. تو میڈیسن سے زیادہ اپنی ڈائٹ پہ سپلیمنٹس سے کچھ لوگ استعمال کرتے ہوئے, آپ نے بات کی نا ورائٹی آ گئی ہے ہمارے پاس فروٹس کی, سبزیوں کی, ویجیٹیبلز لیں, فروٹس لیں تو ہماری صحت اچھی ہو سکتی ہے کیونکہ قدرتی آپ چیزیں کھا رہے ہیں. لیکن پھل اور فروٹس ان سبزیوں کا ہم نے استعمال نہیں کرنا, ہم نے سپلیمنٹس پہ آ جانا ہے, ہم گولیاں کھا لیتے ہیں, اس سے یہ ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اب ایک لیپیگیٹ میڈیسن ہے جو کولیسٹرول کو کم کرتی ہے, اور وہ ارک لہسن سے بنتی ہے. بیسیکلی لہسن کا وہ ارک ہوتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں لہسن کا انوالومنٹ ہے. تو آپ ڈائریکٹ لہسن کھائیں نا, اس کو وہ مشینوں میں کیمیکلز کے ساتھ اور یہ وہ, تو نیچرل فارم میں زیادہ اچھا کام کرے گا. پتہ نہیں ہمیں کیوں نیچرل فارم میں نا ہمیں کھانا یا پکانا شاید مشکل لگ رہا ہوتا ہے, یا لانا اور کو ٹھنڈا کرنا, کاٹنا, پھر کھانا, اور گولی ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے, بس لو اور آدھے گلاس پانی کے ساتھ کھا لو. وہ اتنی مہنگی لیتے ہیں, جتنا مطلب آپ ایک پتا خریدتے ہیں جتنے کا, وہ اتنے کا آپ اتنا بورا لے آتے ہیں لہسن کا, دیسی لہسن کا. تو کائنڈلی خدارہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ گوگل پہ جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں, گوگل باجی آپ کو ہر وقت بتاتی رہتی ہے کہ یہ اچھا یہ بھی پڑھا ایک بھئی میں نے یہاں یہ پڑھا تھا. اب آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ نے گوگل پہ شیئر کر دیا, میرا ذاتی ایکسپیرینس کچھ اور ہے, میں نے شیئر, لیکن میرے سامنے جو پیشنٹ بیٹھا ہے اس کی جو لائف ہے, اس کا جو باڈی پارٹ ہے, جو اس کا کنڈیشن ہے, اس کی سائن آف سمٹم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, مختلف ہو سکتے ہیں, بالکل مختلف ہو سکتے ہیں. تو دیکھیں جب آپ کو ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے یا آپ کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو پھر وہ جو دوائی دیتا ہے وہ آپ کے مطابق دیتا ہے. لیکن آپ ڈاکٹر کو یا کسی بھی XYZ جگہ پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے نیٹ سے سرچ کیا ہے, یہ بات ہے, لیکن آپ خود ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جس ڈاکٹر نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیا اس کے سامنے آپ نہیں تھے, کوئی اور پیشنٹ تھا. تو سگی بہنوں کا بلڈ گروپ سم ٹائم نہیں ملتا, یا ملتا بھی ہے عادات چینج ہوتی ہیں. تو گھر میں 2 افراد رہتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ مزاج کے ہوتے ہیں, تو ایک ڈاکٹر کی وہ کیسے پیشنٹ سے آپ مل سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا کلوز کریں. صحیح, سمجھنے کی بات ہے, آیا کوئی ایسی مشکل اس میں چیز نہیں ہے, بس تھوڑا سا انفارمیشن ہونا, نالج ہونا علیحدہ چیز ہے, اور اس انفارمیشن کو اپنے اوپر مسلط کرنا, ایکسپیریمنٹ, یہ نہیں کرنا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو خدا رہا یہ آپ کی انسانی باڈی ہے, کوئی تجربہ کرنے کے لیے کوئی مشین یا روبوٹ نہیں ہے. اکثر کہتی ہوں کہ آن لائن میڈیکیشن بھی لوگ بہت منگاتے ہیں, بالکل ایسے, اور اکثر لوگ یہ تو بہت ساری یہ متعارف بھی کروایا گیا ایون کہ آپ ڈاکٹر سے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں یا میڈیکیشن وہ کنسلٹ کریں, وہ کچھ تھوڑا سا بہتر ہے. اس میں ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ لکھ کر دیتا ہے, آپ پھر ٹیسٹ دکھاتے ہیں یہ وہ. لیکن آپ آن لائن میڈیسن منگا لیتے ہیں فیٹس کی, جیسے پتلے ہونے کی, بہت کوئی ایڈ دیکھا اور وہاں سے وہ دوائی منگوا لی, تو وہ تو اتنا بڑا زہر ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اگر ان کو لیبارٹریز میں چیک کریں اور اپنی باڈی کو پھر چیک کریں,
اپنے کیا ہارمونز وہ آپ کی وہ چیزیں باڈی کے آپ کے مطابق ساتھ ہے؟ میچ کرتی ہیں یہ نہیں. دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوں کہ آپ نے جوتا منگایا, آپ نے پرس منگایا, غلط نکل آیا, آپ کو کوئی لاس نہیں ہے, پیسے کا لاس کوئی لاس نہیں. لیکن آپ کا ایک سٹمک خراب ہو گیا یا آپ کا کڈنی کسی چیز سے پسل بنانا شروع کر دیا تو آپ تو بہت بڑا نقصان میں اس کی بھرپائی پھر مشکل ہو جائے گی. اس کی بھرپائی مشکل. پرس تو چینج ہو سکتا ہے, وہی آ جاتی ہے. اگر نہ بھی ہوا تو ڈزنٹ میٹر, آپ کے وہ 2-4 ہزار 5-10 ہزار ٹھیک ہے ویسٹ ہو گئے, لیکن اگر صحت پہ کوئی بات آ گئی, صحت کے بعد آ گئی تو میں نے کہا نا کہ آج کل میں جتنی ٹریٹمنٹ لوگوں کو کر رہی ہوں, انفرٹائلز کپل میرے پاس آ رہے ہیں, وہ قدرتی بیماریوں سے نہیں آ رہے, وہ اپنی لاپرواہیوں کی, اپنی لاپرواہیاں, نشے کی وجہ سے یا مختلف ان کی اپنی جو بھی حرکات ہیں. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائے, ڈائٹ پہ ہم نے بات کری, میں نے ابھی جیسے بریک سے آنے سے واپس آئی تو بات کی یوگا کی, ایکسرسائز کی. ہم نے بہت سے ایکٹریسز سے ہم نے سنا, ایون لوگ کہتے بھی ہیں کہ کتنے خوبصورت سلم فٹ ہے, آیا ان کی روٹین میں یوگا شامل ہے؟ وہ کچھ بھی ہو وہ اپنے آپ کو وقت لازمی دیتی ہیں. یس, ڈیپ بریتھنگ بہت ضروری ہے. ویسے بھی آپ کو جیسے آپ تھوڑا سا آزما لیں, آپ کو بہت غصہ آیا ہو, کہتے ہیں نا ذرا گہری سانس لو, ڈیپ بریتھ کرو. ہاں تو آپ کو بہت غصہ آیا ہو کسی بات پہ, آپ بس جلائے ہوں, اب 2-3 لمبی سانسیں لیں, آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا سکون محسوس کریں گے, اور سکون محسوس کریں گے. تو یہ تھوڑا سا اچھی چیزیں اڈاپٹ کریں نا, نیٹ سے یہ دیکھا, نیٹ سے یہ دیکھا, نیٹ سے یہ دیکھا, نیٹ سے کچھ فائدے والی چیزیں اڈاپٹ کر لیں. ہاں, نیٹ کا فائدہ بھی تو دیکھیں نا, یہ چیزیں اڈاپٹ کریں. آپ نے نیٹ سے بگار والے آلو یا بگار والے بینگن سیکھ لیے, ان پہ اتنا آئل ڈال کے, اب کہنے کو گیا جی میں تو بینگن کھائے ہیں. اب وہ پکایا کیسے, کتنے آئل میں, کتنا سپائسی تھا, سپائسی تھا یا سپائسی نہیں بھی تھا, تو اس کو اتنا بھونا کہ اس کے انزائم جو تھے وہ ضائع ہو گئے. سپائسی ہم چیزیں کھاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے سپائسی بہت پسند ہے, ایون گرین چلی کی بات کریں تو لوگ ویسے ہی بنا پکے وہ کھا لیتے ہیں. وہ دیکھیں جو چلی ہے نا, گرین چلی, وہ آپ وٹامن سی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فائدہ ہی دے گی اگر ڈائریکٹ ہم نے کھا لی بنا پکائے. وہ آپ کا دماغ کو اور تیز جو کرے گی. ریڈ چلی ہے, ریڈ چلی بھی اگر ہم اتنے زیادہ اسٹمک میں کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں. ریڈ چلی ہاں بالکل لے سکتے ہیں. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرلی ہیں. میں مزید کنفرم کرنا چاہوں گی, ریڈ چلی دیکھیں آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہے نا, ٹیسٹ ڈیولپ ہے, آپ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرلی ہیں, جو ہنڈیا میں پکتی ہیں تو ان کے فوائد ہیں, نقصانات نہیں ہیں. لیکن جو کیمیکلز آپ ہنڈی میں پکاتے ہیں نا, کہ کیمیکلز کیا ہے, آئل ہے جو, ٹھیک ہے, اب وہ اس کو مارج کرنا بہت زیادہ بھوننا چیز کو, آپ بہت پکانا اور پکا اس کو لال کر لینا, سرخ کرنا. سبزی کا رنگ نہ چینج ہونے دیں. ہم تو جب تک وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ رنگ چینج نہ ہو جائے تب تک, وہ جو کرنچی ہوتا ہے نا, جیسے شملہ مرچ میں کرنچ ہونا چاہیے, وہ تو ختم کر دیتے ہیں. نہیں, وہ یہ چیزیں ہیں نا. دیکھیں اب وہ کہنے کو تو آپ نے کھایا شملہ مرچ, مختلف جو ہم مسالہ جات سے تھوڑا دیکھیں, اگر تھوڑا سا وہی بات آ جاتی ہے, پیچھے آ جائے, تو ہماری امیاں 3-4 چیزیں ڈالتی, سوکھا دھنیا, ہلدی, نمک اور مرچ, بس. لیکن اس کے باوجود کتنا ٹیسٹ ہوتا تھا کھانے, اور کتنا خوشبو ہوتی. مسالے ڈالتے ہیں اس کے باوجود, اور یہ ڈبہ پیک مسالے تو بالکل نہیں, آپ کو نہیں پتا. آپ اگر ان کو تھوڑا سا خود پانی میں ڈال کے دیکھیں تو نیچے کچھ اور بیٹھ جائے گا, اوپر کچھ اور تیرنا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ جو مختلف مسالہ جات ہیں یہ کرن صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, اور تمام تر بیماریوں کو جو یہ جنم دیتے ہیں, یہ ہمارا لائف سٹائل انہیلدی فوڈ ہے. اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اور راتوں کو جاگنا بالکل, تو کوئی آلٹرنیٹ ہے کہ یہ جو ہم کھانے کی دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ 7 to 10 days لگتے ہیں آپ کو اپنی ہیبٹس چینج کرنے, عادت بدلنے میں. دیکھو اب مجھے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں اچھا لگتا, یہ الفاظ اکثر کہتے ہیں, جی میں گوشت, میری تو دال میں بھی گوشت ڈال دیجیے, ہر سبزی میں گوشت, ہر سبزی میں. تو وہ آپ ٹھیک ہے گوشت کھانا ہے آپ نے, گوشت کھائیں, لیکن بوائلڈ فارم میں کھائیں نا, پکا کے اس کا اثر ختم مت کریں. ہاں, اس کی افادیت, چھوٹے گوشت کی جو افادیت ہے وہ نہ ختم کریں نا. کھائیں, ضرور کھائیں, لیکن جس طرح کے پرانے زمانے میں پکتا تھا,
धीमी आंच पे। तेज़ आंच की तो जो हांडी होती है ना वो आपके स्टमक को गर्म कर देती है, जिस तरह हांडी गर्म होती है, आजकल स्टमक के इश्यूज देखें ना, बहुत ज़्यादा very है। common। यूरिन बर्निंग जो है वो तेज़ आंच की हांडी से है, और ये डायग्नोज कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। हम कहते हैं गर्मी की वजह से कुछ गर्मी की वजह से पानी ज़्यादा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, नो। खुद से हम डायग्नोज कर रहे होते हैं, खुद से जज कर रहे होते हैं। आप अपने आप को वो क्या कहते हैं, पुराने पास्ट में लेकर जाएं, पुराने तरीका में लेकर जाएं। फायदे वाली वही चीज़ है, फायदे वाली कुदरती और हाइजीनिक सब्जी फूड। का फ़ायदा तभी होगा, वेजिटेबल्स खाने का फ़ायदा, कि जब आप उसका ओरिजिनल कलर और उसका क्रंच नहीं जाने देंगे। वो जो हम कहते हैं ना, हम तो खाते ही सब्जी हैं, लेकिन खाते आप सब्जी भून 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 के हैं, तो वो इट्स रॉन्ग, उससे फिर नुकसान वो हो फ़ायदा सकता है ना। अच्छा, ओवरऑल मुझे बताएं कि पैगाम के तौर पे कि अपनी सेहत की हिफाजत कैसे यकीनी बनाई जाए। अपनी सेहत की हिफाजत इस तरह कि आप अपनी सेहत के साथ लॉयल रहें, अपने घर वालों के साथ लॉयल रहें, अच्छे रहें, और सच बोलेंगे तो आप पुरसकून रहेंगे। क्या बात, सच में हमेशा सच ही बोलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा साहिबा, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन अपने साथ जो लॉयल होगा, जो सिंसेयर होगा, यकीनन वो दूसरों का ख्याल रखेगा। लेकिन आप देखें, जो शख्स अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहा, जो अपने साथ सिंसेयर नहीं है, अपनी सेहत के साथ सिंसेयर नहीं है, वो किसी और के साथ क्या मुखलिस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सबक भी है और एक बहुत बड़ी पहचान भी है किसी इंसान की। तो आपने अपनी सेहत की हिफाजत खुद करनी है, आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपनी डाइट मेंटेन आपने खुद करनी है, किसी दूसरे ने आके आपको नहीं बताना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, आए दिन आपको आपकी सेहत के मतलब अवेयर करते रहते हैं, आगाह करते हैं कि किन चीज़ों को आपने खाना है, अपनी रूटीन में शामिल करना है, और किन ग़िज़ाओं से या किन चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी लापरवाही है ना, ये बड़े बड़े इश्यूज़, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। तो ये जो माइनर से लापरवाही है, इसको आप छोड़ें, नज़रअंदाज जो हम करते हैं सेहत को, इसको बिल्कुल मत करें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।